لیکن یہ کہ تھوڑی مقدار میں نکلتا ہے جو کسی پیاسے کے کام آ جاتا ہے، بہرحال انتفاع اس سے ہوتا، فائدہ اس سے بھی ہوتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر وہ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اوپر سے لڑک آتے ہیں، بلندی سے، پہاڑ سے چٹان جو ہے وہ لڑک جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر لڑکنے والی چٹان وہ اللہ کے خوف سے لڑکتی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تبھی اسباب کے نتیجے میں ہوا زور سے چلی، کسی نے اوپر سے پھینک دیا جس کے نتیجے میں وہ لڑک کر آ گئی، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ کے خوف سے بھی اور اسباب میں تزاحم نہیں ہے، دونوں چیزیں جو ہے وہ جمع ہو سکتی ہے۔ کبھی طبی طور پر جیسے وہ ستاروں کے گرنے کے اندر میں عام طور پر اسے سمجھے وہ شیطان وہاں گیا ہوگا اس لیے مارا گیا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کے اوپر چڑھنے کے نتیجے میں ستارہ ان کو لگتا ہے، لیکن یہ کہ ہر موقع پر جب بھی ستارہ گرے تو وہ یہی شکل ہوتی ہو کہ شیطان وہاں پر پہنچا ہوا ہو، ایسا نہیں ہے۔ کچھ طبی اسباب ہے جس کے نتیجے میں بھی وہ ستارہ گرتا ہے، اور کچھ وہ شکل بھی ہوتی ہے جس میں یہ پہنچتا اور لگایا جاتا، بس وہی شکل یہاں پر بھی ہے۔ تو حق تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے بعض پتھر گرتے ہیں۔ اب یہ کہ اللہ کا خوف ان میں ہے یا نہیں، کہ خوف کے لیے عقل ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جانور کے اندر عقل نہیں ہے، اس کے باوجود خوف ہے، ایک لاٹھی جو ہے بلند کی جائے پھر اس کے بعد بھاگتا ہے، معلوم یہ ہوا کہ عقل نہیں، اس کے باوجود وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ڈنڈا جو ہے وہ گرنے والا ہے۔ تو خوف کے لیے عقل کا ہونا لازم نہیں ہے، ہاں حس کا ہونا لازم ہے کہ اس میں احساس ہونا چاہیے، اس میں شعور ہونا چاہیے، اور تھوڑا سا اگر احساس ہو تو بھی کافی ہے۔ تو ان کے اندر میں بھی حیات موجود ہے، جمادات کے اندر میں جن کو ہم بظاہر بے جان چیزیں سمجھتے ہیں ان کے اندر میں بھی حیات موجود ہے، اور جس کے اوپر متعدد آیات کریمہ دلالت کرتی ہے۔ کل قد علم صلاته وتسبیحہ، وہ طیر کے بارے میں کہا گیا والطیر صافات، کہ پرندے جو ہوتے ہیں وہ سب بستہ ہوتے ہیں اوپر فضا کے اندر میں، اس موقع پر وہ بھی تسبیح کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور ہر ایک نے اپنی تسبیح کو، اپنی صلاۃ کو جان لیا ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب سجدہ کرتے ہیں۔ تیسری ایک آیت میں فرمایا گیا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، تو امانت کو پیش کیا گیا آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑ وغیرہ کے اوپر۔ ایک طرف فرمایا گیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، پہاڑ کے اوپر اگر قرآن مجید کو نازل کیا جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ معلوم ہوا کہ ان میں بھی شعور ہے، احساس ہے، حیات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود گواہی دے گا ان لوگوں کی جنہوں نے استلام کیا ہوگا، جنہوں نے بوسہ دیا ہوگا، تقبیل کی ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کے اندر بھی حیات موجود ہے۔ اور وہ پتھر بھی جو وہ کنکریاں بھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کے اندر میں آئی، تسبیح جو ہے وہ اس کی آواز سنائی دینے لگی تسبیح کی، معلوم ہوا کہ ان کے اندر میں بھی احساس موجود ہے۔ تیسری چوتھی بہرحال جو بھی نمبر ہو۔ ایک اور حدیث کے اندر فرمایا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی شجر کے پاس سے، کسی درخت کے پاس سے، کسی حجر و پتھر کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ درخت یا وہ پتھر سلام کرتا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا السلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک اور روایت میں فرمایا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت جابر بن سمرہ کی روایت مسلم شریف کی، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ نبی بنائے جانے سے پہلے میں جانتا ہوں ایک پتھر کو جو مجھے سلام کیا کرتا تھا، اس زمانے میں نبی بننے سے پہلے جو ہے مجھے سلام کیا کرتا تھا، اور میں اب بھی اس کو پہچانتا ہوں کہ وہ پتھر کون سا ہے۔ ایک اور حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باب میں فرمایا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں اور پہاڑ لرزنے لگا، تو اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھہر جا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، ایک شہید ہے۔ ویسے یہ ایک روایت ہے، دوسری روایت میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر کا بھی ذکر ہے کہ وہ بھی ساتھ میں موجود ہے، تو شہید میں یہ بھی داخل ہو جائیں گے۔ خیر، تو بہرحال وہ پتھر جو ہے وہ ہل رہا ہے، لرز رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو خطاب بھی فرما رہے ہیں کہ تو ساکن ہو جا، ٹھہر جا، اور اس کے بعد ٹھہر بھی گیا، ساکن بھی ہو گیا۔ ایک اور روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر کے بات کے اندر میں فرمایا کہ ایک پتھر نے میرے رسول ہونے کی اور میرے نبی ہونے کی جو ہے وہ شہادت دی ہے، اور وہ پتھر جو ہے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔
غرض یہ کہ متعدد روایات یہ بتلا رہی ہے کہ ان میں احساس موجود ہے، ان میں حیات موجود ہے، چاہے ان لوگوں کو معلوم نہ ہو، ان کے پاس آلات وغیرہ نہ ہو، لیکن یہ کہ حق تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال اس کے اوپر دلالت کرنے والے ہیں، تو اچھے خاصے دلائل گویا موجود ہے، اور اللہ اس کا رسول کہہ دے تو پھر اس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں رہتی ہے، چاہے آلہ جو ہے کسی قسم کی کوئی مشینری وہ ہماری تائید نہ کر رہی ہو، یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ پتھر کے اندر میں بھی خوف موجود ہے حق تبارک و تعالیٰ کے، جس کے نتیجے میں وہ لڑک جاتا ہے۔ حق تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، بعضوں نے تصوف کے اوپر اس کو فٹ کیا اس انداز سے کہ اس میں حق تبارک و تعالیٰ گویا 3 قسم کے لوگوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ جو علماء راسخین ہیں، علم ان کا پختہ ہے، اور ائمہ مقتدی قسم کے حضرات، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ جیسے۔ اچھا، مطلب یہ کہ نبیوں کے بعد، تو نبیوں کے بعد کچھ حضرات اس قسم کے ہوتے ہیں، یہ لما یتفجر منہ الانہار کے انوار اور معارف گویا ان کے قلوب کے اوپر ہیں، اور پھر اس کے بعد نہروں کی شکل کے اندر وہ پھوٹ پڑتے ہیں ان سے علوم، جس سے بہت زیادہ لوگ منتفع ہوتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور دوسری قسم لما یشقق فیخرج منہ الماء، یہ علماء ربانیین ہیں، اللہ والے جو علماء ہیں۔ تیسرے نمبر کے اوپر وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ زہاد لوگ ہیں، جو زاہد ہیں، جو عابد ہیں، علم جس کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ تواضع اور انکساری کو مد نظر رکھے ہوئے ہے، لازم پکڑے ہوئے ہے تواضع کو، نمرتا کو، انکساری کو، تکبر نہیں کرتا، گویا گرتا ہے نیچے، جیسے لما یابت من خشیت اللہ، پتھر لڑکتا ہے تو ایسے ہی اپنے آپ کو گراتا ہے، تواضع اور انکساری کرتا ہے اور تکبر نہیں کرتا۔ لیکن تمہارا حال یہ ہے بنو اسرائیل کہ نہ تو تم ایسے ہو، نہ ایسے ہو، نہ ایسے ہو، تمہارے اندر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، تو گویا تم بدتر قسم کے لوگ ہو، پتھر سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں، جس سے لوگوں کو کوئی نفع نہیں ہو رہا ہے، نہ معمولی نفع، نہ زیادہ نفع، اور نہ تمہارے اندر تواضع ہے، تکبر بھرا ہوا ہے تمہارے اندر کہ نبی کے سامنے تم معارضہ کرتے ہو، نبی کے سامنے تم مقابلہ کرتے ہو، کٹ حجتی کرتے ہو، اور ان کے سامنے دلائل بازی کرتے ہو، تو اس اعتبار سے تمہارے دل کی سنگینی اور دل کی سختی کا اندازہ اسی سے ہو جاتا ہے۔ حق تبارک و تعالی اپنی مرضیات کے اوپر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما اخذوہ وهم یعلمون۔ پچھلی آیت کریمہ میں یہود کی قلوب کی حالت کو واضح کیا گیا تھا کہ یہود کے قلوب اور یہود کے دل بہت سخت ہو گئے، اور یہاں قلوب کی قساوت کو، قلوب کی سختی کو اس لیے بیان کیا گیا کہ در حقیقت انسان میں ادراک، معلوم کرنا کسی چیز کا اور حقیقت تک پہنچنا وہ قلب ہی کے واسطے سے ہوتا ہے، دل ہی کے واسطے سے ہوتا ہے۔ باقی جو کچھ کان وغیرہ ہیں وہ سب آلات ہیں، وہ سب ذرائع ہیں، وہ سب واسطے ہیں ادراک کے لیے، علم کے لیے، جاننے کے لیے، تو اس کا درجہ صرف ذریعے کا ہوا، وہ اصل چیز نہیں ہے۔ اصل چیز ادراک کرنے والی، معلوم کرنے والی، کسی حقیقت کو پانے والی وہ قلب اور دل ہے۔ اسی لیے حق تبارک و تعالی نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باب میں کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، کہ یہ قرآن مجید آپ پر نازل کیا گیا ہے رب رحیم کی طرف سے، عَلَى قَلْبِكَ، آپ کے قلب مبارک کے اوپر۔ اس میں مفسرین نے وجہ یہ بیان کی کہ در حقیقت ادراک کرنے والی چیز قلب ہے، اس لیے قرآن مجید کا نزول آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کے اوپر ہوتا تھا، اور شیخ زادہ کے اعتبار سے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے، کسی اور پیغمبر کے ساتھ یہ طریقہ حق تبارک و تعالیٰ کا نہیں رہا، سنت نہیں رہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت یہ ہے
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنے کلام مجید کو، کلام خاص کو حق تبارک و تعالیٰ نے وارد کیا، برخلاف دوسرے پیغمبر، دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کہ ان کو صحف دے دیے گئے، ان کو الواح اور تختیاں دے دی گئی، باقی یہ کہ ان کے قلب کے اوپر وارد کیا گیا ہو حق تبارک و تعالیٰ کے کلام کو، ایسا نہیں ہے۔ ویسے دوسرے انبیاء کی تنقیص مقصود نہیں ہے، لیکن یہ کہ دونوں کے درمیان، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان جو فرق ہے اس کو واضح کرنا ہے، اور وہ یہ کہ آپ علیہ السلام کے قلب مبارک کے اوپر وحی کا ورود ہوتا تھا اور آپ کا قلب مبارک اس کو اخذ کرتا تھا سب سے پہلے۔ غرض یہ کہ قلب کی جو کیفیت ہے اور قلب کی جو حالت ہے وہ ایک ناظم اعلیٰ کی ہے جسد انسانی میں، انسانی جسم کے اندر میں۔ اس اعتبار سے ویسے دماغ کی بھی ایک حیثیت ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے باب میں جیسے منقول ہے کہ وہ ایمان کا محل اور ایمان کی جگہ دماغ ہی کو ٹھہراتے ہیں، ویسے اولاً نسبت میں کلام ہے کہ یہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یا نہیں۔ اگر مان لیا جائے کہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایمان کے رہنے کی جگہ، ایمان کے استقرار کی جگہ، ایمان کے ٹھہرنے کی جگہ وہ دماغ ہے، تو دونوں کے درمیان ایک خاص قسم کا ربط ہے اور بہت جلدی جو ہے دونوں کے درمیان کنیکشن ہو جاتا ہے قلب میں اور دماغ میں۔ اس اعتبار سے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے دماغ کو ایمان کا محل ٹھہرایا ہے۔ تو بہرحال اس کی حیثیت اصل کی تھی، اگرچہ کچھ علماء تفریق کے قائل ہیں اس انداز سے کہ انہوں نے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے۔ ویسے انسان زندہ ہی ہے، یہ تو خالی سمجھانے کے لیے کہ وہ دو ٹکڑے کر دیے، ایک اوپر کا حصہ ہے، اوپر کا دھڑ ہے، اور نچلا ایک دھڑ ہے، اور اوپر کے اندر میں جو رئیس ہے وہ دماغ ہے، نیچے کے اندر میں قلب ہے۔ اس اعتبار سے انہوں نے تفصیل کی ہے۔ بہرحال اگر کلی طور پر دیکھا جائے اور مجموعی طور پر غور کیا جائے تو وہ قلب ہی کی حیثیت ہے۔ آیات قرآنیہ اور احادیث طیبہ، احادیث مبارکہ اسی بات کو بیان کرنے والی ہے، بین طور پر، ظاہری طور پر۔ غرض یہ کہ اس لیے یہاں پر حق تبارک و تعالیٰ نے یہود کے قلوب کے قساوت کا ذکر کیا ہے، اور اسی کی طرف حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے نتیجے میں زنگ جو ہے وہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے قلب کے اندر میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے اہم چیز یہی ہے، چاہے انسان اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، طاعت کی طرف آتا ہے، یا گناہ کی طرف جاتا ہے، معصیت کی طرف اور حکم عدولی کی طرف جاتا ہے، دونوں کا اثر جو ہے وہ قلب ہی کے اوپر پڑتا ہے۔ اور اسی کو تمثیل کے طور پر سمجھایا تھا پہلے ایک مرتبہ کہ حجر اسود جو کہ ایک پتھر ہے، جب وہ بنی آدم کے گناہوں کے نتیجے میں سیاہ ہو سکتا ہے اور کالا ہو سکتا ہے اور تاریک بن سکتا ہے، تو پھر انسان کا یہ قلب یہ تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، بطریق اولا جو ہے وہ اخذ کر سکتا ہے اس قسم کے حوادث کو، اس قسم کے واقعات کے تاثر کو، انفعال کو لے سکتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر انسان کے قلب میں واقعتاً، حقیقتاً، صورتاً اگر نقطہ لگ جائے تو کسی قسم کا کوئی استبعاد نہیں ہے۔ ویسے علماء نے دوسرا بھی قول کیا کہ مانوی اعتبار سے وہاں پر وہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، حقیقت میں نہیں لگتا، لیکن یہ کہ اگر حقیقت میں لگنا مان لیں تو ابھی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ خیر، اس لیے حق تبارک و تعالی ان کے قلوب کی سختی کو بیان کر رہے ہیں کہ اس قسم کے واقعات جو حق تبارک و تعالی کی قدرت کے شاہکار ہیں، حق تبارک و تعالی کے کمالات کو واضح کرنے والے، بیان کرنے والے، اور انسان کی انسانیت کو اجاگر کرنے والے اور اس کی عبدیت کو واضح کرنے والے ہیں، ایسے واقعات، ایسے شواہد، ایسے دلائل، ایسے براہین اور ایسے پراووں کے باوجود انسان وہ حق تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے کے بجائے وہ ایک دوسرے راستے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ وہ یہود کی بات چل رہی ہے۔ فرمایا حق تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ پتھر کی طرح ہو گئے ان کے قلوب، بلکہ اسے زیادہ سخت، اور پھر اس کے بعد تمثیلاً 3 قسم کے پتھروں کو ذکر کیا گیا تھا کہ پتھر ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو کثیر النفع ہوتا ہے، بہت زیادہ اس سے نفع وابستہ ہوتا ہے کہ نہر جو ہے اس سے پھوٹ پڑتی ہے،
اور دوسری قسم کا پتھر وہ تھا کہ جو اس قدر کثیر فائدہ دینے والا تو نہیں، لیکن یہ کہ مضر بھی نہیں، نقصان دینے والا بھی نہیں، یا بلا فائدہ بھی نہیں، تھوڑا سا کچھ نفع اس سے بھی وابستہ ہے، تھوڑا تھوڑا پانی اس سے رستا ہے۔ اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ اس پر کلام ہو رہا تھا کہ کثیر دلائل اس بات کے اوپر ہیں کہ یہ پتھر کے اندر میں ایک خاص قسم کا احساس موجود ہے۔ جو چیزیں ہمارے اعتبار سے جمادات نظر آتی ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر میں بالکل بے جان نہیں ہے، بلکہ روح ہے ان کے اندر میں، اور ساتھ ساتھ کچھ احساس بھی ہے، کچھ شعور بھی ہے، نفیس قسم کا ہو، لطیف انداز کا ہو، جس کا ادراک ہم نہ کر سکتے ہوں، جس کو ہم معلوم نہ کر سکتے ہوں، یہ ممکن ہے، اس کی شکیتا ہے، لیکن یہ کہ قرآن اور احادیث اس بات کو بتلانے والے ہیں کہ ان میں احساس ہے۔ اور اس پر دلائل میں سے ایک دلیل حجر اسود کی بھی ذکر کی گئی تھی کہ وہ قیامت کے میدان کے اندر میں اپنی استلام کرنے والے اور اپنی تقبیل کرنے والے اور بوسہ دینے والوں کے بعد میں شہادت دے گا، تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں احساس موجود ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ واپس ہو رہے تھے ایک سفر سے، واپسی کے اندر میں جبل احد جو ہے وہ نظر آنے لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ وہ ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ویسے علماء نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پتھر کے ساتھ محبت کرنے میں عجیب و غریب نکات بیان کیے ہیں کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس پہاڑ کے ساتھ، خاص کر احد پہاڑ کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی محبت کو واضح کر رہے ہیں۔ مجھے دلیل کے طور پر یہاں صرف اتنا ذکر کرنا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پہاڑ سے محبت کر رہے ہیں، اور پہاڑ محبت کر رہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ کرام سے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان میں احساس ہے۔ محبت کے لیے لازم ہے حیات کا ہونا اور زندگی کا ہونا اور احساس کا ہونا۔ پتہ یہ چلا کہ اس پہاڑ کے اندر میں حیات بھی ہے، زندگی بھی ہے، احساس بھی ہے، تبھی جا کر وہ محبت کر رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ۔ ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتے چلتا ہوں، وہ یہ کہ کسی کو یہ شبہ اور وہم ہو سکتا تھا کہ اس مقام کے اوپر ایک لڑائی جو تاریخ اسلام کی ایک عظیم لڑائی تھی وہ لڑی گئی تھی جنگ احد کے پاس، اور اس کے اندر میں اس قدر ہزیمت ہوئی تھی اور شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا مسلمانوں کو کہ جس میں 70 مسلمان جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے۔ کوئی اس سے بدفعلی لے سکتا تھا اور کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ پہاڑ وہ ہے کہ جس کی نحوست کے نتیجے میں اتنے مسلمان جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صد باب فرما رہے اس بات کا، اور فرما رہے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، کسی قسم کی نحوست اس کے اندر میں نہیں ہے۔ غرض یہ کہ ایک عجیب نقطہ ہے جس کے اندر میں نحوست کا صد باب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ بہرحال ایک دلیل یہ ہوئی۔ دوسری ایک دلیل ستون حنانہ کی ہے کہ جو ایک ستون کی شکل کے اندر میں ہے، کھجور کا جو تنا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس سے سہارا لیتے تھے، اور جب منبر نبوی تعمیر کیا گیا، بنایا گیا، پھر اس کے بعد وہ رونے لگا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ احساس بھی ہے، حیات بھی ہے، اس لیے کہ بکا اور رونا اسی کے اندر میں ہوگا جو کہ جاندار ہو، جس میں جان ہو، روح ہو، آتما ہو، اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ اس میں احساس ہو، شعور ہو، کچھ ابھیویکتی کی اس میں کیفیت ہو، ایسا کچھ ہو تبھی جا کر یہ چیزیں ہو سکتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس میں احساس وغیرہ سب کچھ موجود۔ ایک اور دلیل، اور وہ یہ کہ حق تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرماتے ہوئے ایک مقام پر فرمایا شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، کہ ان کے کان اور ان کی جو آنکھیں وغیرہ یہ سب کچھ گواہی دینے لگے گی مجرمین کے خلاف کے اندر میں کہ اس نے مجھ سے یہ جرم کیا تھا، یہ جرم کیا تھا۔ اس موقع پر یہ لوگ مجرمین کہیں گے اپنی چمڑیوں سے لجلودہم لما شہدتم علینا، ہمارے خلاف تم نے گواہی کیوں دی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ جس نے تمام چیزوں کو گویائی دی ہے اور نطق کی صفت سے نوازا ہے، جس نے تکلم اور اچار کرنے کی ایک خاص کیفیت اور مادہ رکھا ہوا ہے تمام چیزوں میں، اسی نے ہم کو بولتا کر دیا، اس لیے ہم بول رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ چمڑی وہ بھی حیات کو لیے ہوئے ہے، اور نطق اور گویائی بھی حق تبارک و تعالی جب چاہیں گے پیدا کر دیں گے۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، زمین جو ہے وہ اپنے تمام بوجھوں کو نکال دے گی، اور پھر اس کے بعد جو کچھ اس میں خزائن دفینے وغیرہ ہیں ان سب کو باہر کر دے گی، اور پھر اس کے بعد زمین جو ہے وہ بھی کہنا شروع کر دے گی کہ مجھ پر یہ فلاں گناہ کیا تھا، فلاں جرم کیا تھا۔ اس موقع پر
لوگ تعجب کریں گے کہ یہ زمین جو ہے وہ گویائی اور زمین جو ہے بولنے کی صفت رکھتی ہے. اس موقع پر جب یہ اخبار دے گی، زمین سب کچھ خبریں دے گی، اس موقع پر وہ کہے گی زمین جواب دیتے ہوئے اوحالہا کہ حق تبارک و تعالیٰ نے وحی کی ہے اس کی طرف، حق تبارک و تعالیٰ نے اس کو امر آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے کہ وہ بولے، اس لیے وہ بول رہی ہے. تو زمین بظاہر حیات نہیں رکھتی ہے، لیکن قرآن کی اصطلاح کے اندر میں اس کے اندر میں موجود ہے حیات اور احساس بھی موجود ہے، وہ ریکارڈ سب کچھ رکھ رہی ہے. اسی طریقے سے متعدد آیات کریمہ اور متعدد احادیث وہ اس بات کی غماز ہے اور اس بات کو بتلانے والی اور اس بات کے اوپر دلالت کرنے والی ہے کہ یہ تمام چیزیں جو بظاہر ہماری نظروں کے اندر میں جماد ہے، بے جان ہے، لیکن اس میں جان موجود ہے، احساس موجود ہے. اس لیے اگر یہ پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت رکھتا ہو اور اس کے نتیجے میں اس میں حبوط پایا جائے، گرنا پایا جائے، وہ اگر لڑک جائے پہاڑ پر سے، کوئی چٹان ہو یا کوئی پتھر ہو، تو یہ بعید نہیں ہے. بس اس بات کو بتلانا تھا کہ ان میں احساس موجود ہے. اس لیے اگر وہ حق تبارک و تعالیٰ کا خوف کرتے ہوں اور حق تبارک و تعالیٰ سے وہ ڈرتے ہوں اور اس خائف ہونے کے نتیجے میں اور ڈرنے والا ہونے کے نتیجے میں وہ اوپر سے نیچے آ جاتے ہوں، تو یہ عقلی اعتبار سے کوئی محال اور اشک کی چیز نہیں ہے، امپوسیبل نہیں ہے، پوسیبل ہے. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے. لیکن ان لوگوں کے قلوب اس سے بھی بدتر ہیں، یعنی یہ بنی اسرائیل کے کہ اس قسم کے کرشمے حق تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ رہے ہیں، واقعات سامنے آ رہے ہیں، اس کے باوجود ذرہ برابر ان کے دل جو ہے وہ نرم نہیں پڑتے، پیغمبر کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ جو کچھ سرکشی کر رہے ہیں، جو کچھ حکم عدولی کر رہے ہیں، جو کچھ سیدھے راستے سے ہٹ رہے ہیں، پیغمبر کے خلاف جو کچھ بول رہے ہیں، پیغمبر کے ساتھ جو دلائل بازی کر رہے ہیں اور جو ان کو دین دیا گیا ہے اس دین کے اوپر کما حق و عمل نہیں کر رہے ہیں، حق تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل ہوں، حق تبارک و تعالیٰ بے خبر ہوں، حق تبارک و تعالیٰ کو معلوم نہ ہو. ایسا نہیں ہے. مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کرتوت سے، تمہارے کاموں سے اور تمہارے عمل سے غافل اور بے خبر نہیں ہے. لیکن یہ کہ حق تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک میعاد مقرر کر رکھی ہے، اس لیے وہاں تک پہنچانا ہے. ورنہ تو حال یہ ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نامہ اعمال کا یہ حال ہے. حق تبارک و تعالیٰ بھی ریکارڈ رکھتے ہیں، تو تمام چیزیں جو ہے وہ اس دن ظاہر کر دی جائے گی. معلوم یہ ہوا کہ حق تبارک و تعالیٰ کی یہاں ذرے ذرے کا حساب اور کتاب ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر خیر کیا ہوگا انسان وہاں اس کو پالے گا، بھلائی کو اور اس نیکی کو، اور اگر اس نے برائی کی ہے ذرہ برابر وہ اس کو پالے گا، یعنی اس کی جزا و سزا وہ اپنے سامنے اس کا مشاہدہ کر لے گا، دیکھ لے گا. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. حق تبارک و تعالی مسلمانوں کو اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کے اوپر کہ اگر آپ لوگ یہود کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، دین اسلام کی طرف ان کو کھینچنا چاہتے ہیں، اور اس کے باوجود تمہاری کوششیں اور تمہاری سعی اور تمہاری تمام مساعی کارگر، مفید اور سود مند ہوتی نظر نہیں آتی، اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا کہ فرض چوتی جو ہے کچھ نہیں ہے. حق تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا مزاج ہی ایسے ہیں. جب یہ حالات تمہارے سامنے آ گئے پھر ایسے لوگوں کے بارے میں تم تما اور امید کرتے ہو کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، تمہارے کہنے کے نتیجے میں نہیں لائیں گے. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ پھر تم اپنے فریضے سے سبکدوش ہو جاؤ اور تمہیں تبلیغ نہیں کرنا ہے، تعلیم نہیں کرنا ہے اور ان کو دعوت نہیں دینا ہے، یہ بھی مطلب نہیں ہے. دیکھیے ایک قسم کی تسلی کا سامان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے. جب کوئی باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے اور پھر اس کے بعد نہیں مانتا، تو اب باپ کا جو بھائی ہوتا ہے یا اس کے ساتھ جو بیٹھنے والا اس کا فرینڈ اور اس کا جو دوست ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جوا دیا ہوئے تو میں نے ہم جاؤ وہ ٹھہیو. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ دوسری مرتبہ مت سمجھانا، نہیں، وہ اس کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس کو تسلی کی ضرورت ہے باپ کو، اس لیے ایسے موقع پر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے بین طور
کہ بھائی تم نے سمجھا دیا، بس تمہارا فریضہ جو ہے وہ ادا ہو گیا. وہ اس انداز سے بات کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا فریضہ وہ ختم نہیں ہو جاتا. اس کے بعد وہ اپنی سعی کو اور اپنی کوشش کو نہیں چھوڑتا ہے، وہ عمل پیہم کرتا رہتا ہے اور مسلسل اور سطت لگاتار کوشش جو ہے کرتا ہی رہتا ہے کہ کسی طریقے سے بیٹا جو ہے وہ سیدھے راستے کے اوپر آ جائے. بس اسی طریقے کی بات یہاں پر بھی ہے کہ ان سے یہ کہا جا رہا ہے، مومنین سے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ کیا آپ لوگ تمنا کرتے ہو، طمع کرتے ہو، امید کرتے ہو، لالچ کرتے ہو ایسے لوگوں کے بعد میں کہ یہ لوگ آپ کے کہنے کے نتیجے میں ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان کی جرائم تو اس قدر سخت ہیں، لہذا اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو تمہیں کبیرہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں رنجیدہ اور تمہیں مغموم اور محزون ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں رنج اور الم کی شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، ایک گروہ ایسا ہے، ایک گروہ ایسا اور ایک گروہ ایسا. 4 قسم کے گروہ ان میں بیان کیے. اور پھر اس کے بعد حق تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ چاروں میں کوئی نہ کوئی ایسا وصف موجود ہے، چاروں میں کوئی نہ کوئی ایسا عیب موجود ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ رکاوٹ بن رہا ہے ایمان لانے سے، کہ آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں. ان میں سے پہلے فریق کی بات چل رہی ہے کہ ان میں سے ایک فریق، ایک ٹولی، ایک جماعت، ایک گروپ ایسا ہے کہ یسمعون کلام اللہ، کہ اللہ کے کلام کو وہ سنتا ہے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر جان بوجھ کر اس میں تحریف کرتا ہے، چینج کر دیتا ہے، تغیر و تبدل کر دیتا ہے، ہیر پھیر کر دیتا ہے، کلمات کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، شبدوں کی ہیر پھیر، ساتھ ساتھ معنی کی ہیر پھیر بھی ہو جاتی ہے. تو یا تو صرف لفظوں کی تحریف ہے، لفظوں کے اندر میں ایش پیش کرنا، بدل دینا، تغییر، تبدیل، ترمیم، یا تو یہ کہ معنی کی یا دونوں کی، الفاظ کی بھی اور معنی کی بھی. وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم یہ جرم کر رہے ہیں، ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں، رانگ کام کر رہے ہیں، ان کو احساس ہے، جانتے ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. اب یہاں پر کلام اللہ سے کیا مراد ہے؟ اس میں 2 قول ہے. پہلا قول یہ ہے کہ کلام اللہ سے مراد تورات ہے، کہ تورات کو وہ سنتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو وارثین ہیں، ان کے جو نائبین ہیں، جو علماء ہیں، ان علماء سے تورات کو وہ سنتے ہیں. ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر اس کے بعد تحریف کر دیتے ہیں. یہ تحریف عوام بھی کرتے ہیں، علماء بھی کرتے ہیں، اور ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے کرتا ہے، جس کی جیسی سمجھ اس اعتبار سے. تو علماء جو ہے وہ اوپر کے درجے کے ہیں، لہذا ان کی تحریف بھی اعلیٰ کوالٹی کی ہوگی. ان کی جو تحریف ہے، ان تحریفات میں سے ایک تحریف تو یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے گئے تھے تورات کے اندر میں، جو کمالات بیان کیے گئے تھے، جو حلیہ بیان کیا گیا تھا، جو شکل و صورت بیان کی گئی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اس میں وہ تحریف کر دیتے. اور تحریف کرنے میں ان کا مطلب کیا تھا؟ تحریف کرنے میں ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر اسی حیت کو بیان کیا جائے، جو حیت، جو کیفیت، جو شکل صورت، جو شباہت اور جو حلیے کا انداز اور نقشہ کھینچا گیا ہے تورات کے اندر میں، اگر اس کو بعین ہی عوام کے سامنے بیان کر دیا جائے تو عوام تو اس کو پڑھنے کے بعد فٹ کر لے گی کہ ہاں یہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو وہ حلیہ جو بیان کیا گیا ہماری کتاب کے اندر میں، وہ حلیہ ان میں موجود ہے. پھر اس کے بعد وہ لوگ جو اسلام کی طرف آ جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں ان کا راشن، ان کا وظیفہ، ان کو جو کچھ مل رہے تھے لفافے اور کور وغیرہ، وہ سب کچھ بند ہونے کی شکلیں تھی. اس اعتبار سے ان لوگوں نے اس کے اندر میں تحریف کر دیا اور چینج کر دیا کہ نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اس طرح بیان نہیں کیے گئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آنکھیں ہوگی وہ سرمگی، ویسے سرمگی بیان کی گئی تھی، اس میں کیا کحل العینین ہوں گے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں انہوں نے چینج کر دیا اور یہ کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ازرق العینین، یعنی کہ نیلی آنکھ والے ہوں گے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کے اوصاف میں بیان کیا گیا کہ کچھ گھنگریالو بال ہوں گے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، کچھ بل کھائے ہوئے. اور انہوں نے وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کے باب میں لکھا کہ وہ سیدھے سپاٹ بال ہوں گے، بالکل سیدھے. اچھا، اب اس کے نتیجے میں اگر وہاں پڑھا گیا اور پھر اس کے بعد موازنہ کیا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ نہیں بھئی یہ تو حلیہ نہیں بیان، یہ حلیہ جو بیان کیا گیا ہے تورات میں، وہ حلیہ تو ان پر صادق نہیں آ رہا ہے، ان پر منطبق نہیں ہو رہا، فٹ نہیں ہو رہا، چشمہ نہیں ہو رہا ہے، اس اعتبار سے لوگ ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ مقصد تھا ان کا تحریف کا. حالانکہ
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جیسے ظاہری شباہت کو، ظاہری شکل و صورت کو وہاں بیان کیا گیا تھا، اس کا نقشہ کھینچا گیا تھا، معنوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کمالات ہو سکتے تھے اس کا بھی وہاں پر چیتار کھینچا گیا تھا اور نقشہ کھینچا گیا تھا، من جملہ ان کے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان ہوگا وہ بڑا شریف خاندان ہوگا، ایسا خاندان ہوگا کہ جس پر اگر کوئی انگلی اٹھانا چاہے نکتہ چینی کے لیے تو کسی کو موقع نہیں ملے گا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیثیت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک، پوری آپ کی پیدائش تک، آپ کے والد تک کی وہ تاریخ ایسی رہی ہے کہ جس میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں گزرا کہ جو موحد نہ ہو۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ قرآن کریم میں بیان کیا گیا، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کہ آپ توکل کیجئے عزیز غالب ذات کے اوپر، رحیم ذات کے اوپر، الذی یراک جو آپ کو دیکھ رہی ہے، حین تقوم جس وقت کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، وتقلبک فی الساجدین اور جس وقت کہ آپ الٹ پلٹ کرتے ہیں سجدہ کرنے کی حالت کے اندر میں۔ علماء نے اس میں دو قول بیان کیے، ایک قول تو یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو انفرادی حالت ہے، جو ویکتیگت حالت ہے جس میں آپ تنہا نماز پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اور جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع ہوتا ہے تو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام حق تبارک و تعالیٰ کی نظر کے اندر میں ہے۔ یہ اس کیفیت کو بیان کیا گیا۔ مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہاں دوسری بات بیان کرنا مقصود ہے اور اسی کو میں یہاں بیان کر رہا ہوں ابھی، وہ یہ کہ حق تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ کا وجود ہوا حق تبارک و تعالیٰ آپ کی حالت کو دیکھ رہے ہیں، اور جس وقت آپ کا وجود نہیں ہوا تھا اور آپ جو الٹ پلٹ ہو کر آ رہے تھے، نسلم بعد نسل، پشت در پشت، جو آپ دوسروں کی صلب سے منتقل ہوتے ہوئے آ رہے تھے، باپوں کی صلب سے منتقل ہوتے ہوئے، تو وہ جو آپ کی کیفیت تھی اس کیفیت کو بھی حق تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے تحت مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سلسلہ نسب ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہر ایک موحد رہا ہے، اس پر اشکال ویسے تو نہیں ہو سکتا، صرف وہ آزر سے ہو سکتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا والد کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں سے ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل کے خاندان سے، حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم سے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تولد ہوا ہے اور پیدائش ہوئی ہے، جنم ہوا ہے، وہ آزر سے۔ اب ایک آزر یہ تو صرف بت کی پوجا کرنے والا نہیں تھا، وہ تو بت تراش بھی تھا، بتوں کو بنانے والا، اسٹیچو کو بنانے والا بھی تھا، تو پھر اس کے بعد وہ موحد ہونا کہاں پایا گیا؟ عام طور پر تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شروع سے لے کر آخر تک اس انداز سے آپ کے والدین کا، آپ کے آبا کا، آپ کے اجداد کا، آپ کے باپ دادا اور ونش ویلا جو ہے پورا، اس کا حال یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ آزر آ رہا ہے، اس کا ایک جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اگرچہ اس کو اب سے تعبیر کیا گیا ہو، باپ سے تعبیر کیا گیا ہو، لیکن یہ تو ہمارے عرف میں بھی ہوتا ہے کہ جب کبھی کچھ خالہ وغیرہ کا کہنا نہیں مانتا تو ایسے موقع پر کہتے کہ خالہ تو تری ماں جیوی، مطلب ہے کہ خالہ جو ہے ماں کے درجے میں ہے، الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ جو ہے ماں کے درجے کے اندر میں ہوا کرتی ہے، تو ایسے ہی چچا کے موقع پر بھی یہی بات بولی جاتی ہے کہ چچا وہ باپ کے درجے کے اندر میں ہوتا ہے، تو در حقیقت وہ چچا تھا، وہ باپ نہیں تھا، اس اعتبار سے وہ اشکال جو ہے وہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کے جو والد تھے وہ موحد تھے۔ اور اگر مان لیا جائے کہ یہ آزر جو ہے وہ چچا نہیں بلکہ باپ ہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اشکال کا دفیہ اور اشکال کا شبے کا جواب بہی طور ہوگا کہ اس نے جو شرک شروع کیا ہے بعد میں، آزر سے جب نطفہ منتقل ہو گیا ان کی بیوی کی طرف، جہاں منتقل ہونا تھا وہ نور نبوی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو نور منتقل ہونا تھا، نور منتقل ہو گیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ نطفہ چلا گیا ہے، پھر اس کے بعد یہ اس نے شرک کا دھندا شروع کیا ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منتقل ہونے کی اور جو اسلاف سے اور پشتوں سے چلنے کی جو کیفیت ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو کوئی مشرک نہیں آئے گا۔ خیر بہرحال بات دور جا پڑی، یہاں وہ یہود کے فریق کا ذکر ہو رہا تھا کہ یہود
ان میں ایک فریق ایسا ہے کہ اللہ کے کلام کو یعنی تورات کو سنتا ہے اور پھر اس کے بعد تحریف کر دیتا ہے. یہاں سے بات باقی ہے. حق تبارک و تعالی صحیح سمجھنے کی اور اپنی مرضیات کے اوپر چلنے چلانے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. اس آیت کریمہ میں حق تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ایک تسلی کے لیے یہود کے باب میں بات نقل فرمائی کہ کیا تم ایسے لوگوں کے بارے میں تمام امید رکھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے جن کا شیوا جن کا طرز یہ رہا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سننے کے بعد اس میں تحریف کے مرتکب ہوئے، اس میں انہوں نے تغیر کر دی، ترمیم کر دی اور مضمون کو بھی بدل دیا، الفاظ کے اندر میں بھی ہیرا پھیری انہوں نے کر دی. اور اگر کوئی یہ کہہ سکتا ہے مثلا اس زمانے کے یہود وہ تو گئے مرے، لیکن یہ کہ آج کے زمانے کے یہود وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی تھی، بھول چک میں ایسا ہو گیا تھا، تو حق تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر انسان سے یہ جو چیز ہوتی ہے یا تو نسیان کے نتیجے میں، بھول کے نتیجے میں، یا تو اس لیے کہ اس کو برابر سمجھ میں نہیں آیا تھا. حق تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ یہاں تو دونوں باتوں کی نفی ہے. من بعد ما عقلوا، انہوں نے سمجھا بھی کہ حق تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کا مطلب کیا ہے، مطلب کو سمجھ لیا، اور پھر اس کے بعد ابھی ان پر نسیان طاری ہو گیا ہو، وہ بھول گئے ہوں، ایسا بھی نہیں ہے. وہم یعلمون، جانتے بھی ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی عذر کی شکل ہے ہی نہیں، سمجھا بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتلانا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، پورے مضمون سے وہ واقف ہیں، اور پھر اس کے بعد اس مضمون کو کما حق یاد بھی رکھے ہوئے ہیں. اس کے باوجود اغراض نفسانیہ کے خاطر وہ اس میں ترمیم کرتے ہیں اور تحریف کرتے ہیں، اس کو بدل دیتے ہیں. آگے حق تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک فریق تو ان میں یہ ہے کہ جو تغیر کرنے والا، تحریف کرنے والا، جن کو پھر مستقلاً آگے بیان کیا جا رہا ہے. دوسرا ایک گروہ وہ کہ جو منافقین کے نام سے موسوم ہے، کہ جو دل کے اندر میں کفر کو چھپائے ہوئے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں اپنے آپ کو مومن اہل ایمان میں سے ہونے کے وہ دعوے دار ہیں. کہہ رہے کہ جب یہ منافقین مؤمنین سے ملتے تھے تو یہ کہتے تھے آمنا، کہ ہم ایمان لائے، ان کو خوش کرنے کے لیے. اور جب پھر وہ اپنے یہود کے ساتھ ملتے تھے، غیر مسلمین کے ساتھ جب ملتے تھے تو اس موقع پر وہ لوگ ان کو یہ طعنہ دیتے تھے، وہ یہود ان کو یہ کہتے تھے کہ تم ایسی باتیں کہ جو ہمارے چھپانے کی ہوتی ہے اس کو وہاں جا کر ظاہر کر دیتے ہو. اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں تمہارے اوپر کھولی ہے تو وہ باتیں تم ان کے سامنے بیان کر دیتے ہو. نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ قیامت کے دن تمہارے ساتھ محاجہ کریں گے، دلیل قائم کریں گے. دیکھو انہوں نے ایسا کہا تھا، وہ منافقین نے ایسا کہا تھا، یہود نے، وہی یہود کے افراد ہیں، کہ انہوں نے ایسا کہا تھا، اس اعتبار سے وہ حجت ہمارے پر قائم ہو جائے گی. اور مثال اس کی چل رہی تھی کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے گئے تھے، اب وہی اوصاف کے بارے میں منافقین کبھی خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کو کہتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اوصاف کا بیان اور اس حلیے کا بیان، ان کمالات کا بیان تورات کے اندر میں ہوا ہے. مسلمان خوش ہو جاتے.
اب وہ یہ کہتے ہیں منافقین کے ساتھ ملنے والے یہود کہ اگر تم یہ حلیہ وغیرہ بیان کر دیتے ہو تورات کے میں جو کچھ بیان ہوا ہے تو پھر اس کے بعد قیامت کے دن جو ہے یہ اقرار ہو جائے گا ہمارے خلاف. حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان جیسے پگلے تو کوئی نہیں. افلا تعقلون. ابھی تو وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو, یہ تو ہمارے اوپر بات پڑنے والی ہے. حق تبارک و تعالیٰ جس انداز میں اس واقعے کو بتلا رہے ہیں وہ ہمارے الفاظ میں ایسا کہا جائے کہ بکری کو نکالنے گئے اور اونٹ داخل ہو گیا, یا عربی کے اعتبار سے کہا جائے تو فر من المطر وقام تحت المیزاب, کہ کوئی انسان بارش سے بچنے کے لیے بھاگے جا رہا ہو, پھر اس کے بعد پرنالا جہاں ہے جہاں سے وہ پانی کا پورا دھود نیچے بہتا ہے اور اترتا ہے وہاں جا کر کھڑا ہو جائے. تو اس سے بڑا بیوقوف کون کہ بارش کے اندر میں اگر وہ جاتا تو ہو سکتا ہے کہ بارش کم لگے, لیکن یہاں کے پرنالے کے نیچے ہی کھڑا ہو گیا ہے جہاں پر پانی اوپر سے آ رہا ہے پورا کا پورا بہ رہا ہے وہیں کھڑا ہو گیا تو بیوقوفی ہوئی. تو ایسے ہی ان کی بات کہ دیکھو جب تک تم نے منافقین پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا, منافقین نے مسلمانوں کے سامنے کہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ, کمالات, اوصاف, خوبیاں, یہ سب جو ہے محاسن یہ بیان کیے ہوئے ہیں تورات کے اندر میں. تو کچھ افراد نے اقرار کیا کہ دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف وغیرہ ہیں. اب یہ کہ جب منافقین پھر دوبارہ گئے یہود کے پاس اور یہود نے کہا کہ یہ تم نے بیان کیوں کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو مضامین کھولے تھے ان کو وہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی, تو گویا کہ وہاں انہوں نے بھی تو اقرار کر لیا. اگر وہ خاموش رہتے تو ایسی صورت میں پکڑ کم ہوتی, اور یہاں تو خود انہوں نے اقرار کر لیا. اور دیکھیے اگر کوئی ملزم ہوتا ہے, کوئی مجرم ہوتا ہے, کوئی گناہگار ہوتا ہے, اگر اس کو عدالت میں پیش کیا جائے اور پھر اس کے بعد جرم اس پر ثابت ہو جائے گواہوں کے ذریعے, تو یہ چیز اتنی سنگین نہیں ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی انہوں نے ساز باز کر لی تھی, گواہ بنا لیے تھے, ایسا ویسا, لیکن ایک انسان خود اقرار کر لیتا ہے کہ ہاں میں نے یہ کام کیا, اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو کچھ جرمانہ لگتا ہے یا کہ اس کو جیل خانے میں ڈال دیا جاتا ہے تو لوگ بھی اس کو برا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت برا انسان ہے, اسے کہ خود اپنی زبان سے اس نے اقرار کیا تھا. تو اسی طریقے کی بات یہاں پر ہے کہ وہ خود جو ہے اقرار کر رہے ہیں. بعض تو اقرار کر رہے ہیں جلوت کے اندر میں اور بعض اقرار کر رہے ہیں خلوت کے اندر میں. تو حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو اور زیادہ مرے یہ جو ان کو انکار کرنے کے لیے گئے, تو انکار کے ساتھ ساتھ یہ اقرار بھی ہو گیا کہ ہاں کمالات بیان کیے گئے ہیں, خوبیاں اور محاسن بیان کیے گئے ہیں تورات کے اندر میں. اس اعتبار سے گویا یہ ان کے لیے ایک سنگین غلطی کا باعث ہے, جس کے نتیجے میں حق تبارک و تعالیٰ کی یہاں گرفت بھی ان کی شدید ہوگی. خیر یہ تھا ان کا رویہ, اور یہ پہلے آ چکا ہے کہ ان کا رویہ اس لیے ہے کہ در حقیقت قلب کے اندر میں سیاہی آ گئی ہے. وہ ایک قلب کی سختی گناہوں کے نتیجے میں, پیغمبر کے خلاف بولنے کے نتیجے میں, اور بیجا اعتراضات, اشکالات اور شبہات کے نتیجے میں, اور دل کے اندر جب سیاہی آ جاتی ہے پھر اس کے بعد شیطان کو ورگلانا اور شیطان کو وسوسہ ڈالنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. اور ان کو ایک خاص مناسبت بھی ہے, شیطان کو, شیطان کی ذریت کو ایک خاص مناسبت ہے ظلمت کے ساتھ اور تاریکی کے ساتھ. اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جب مغرب کا وقت ہو جائے تو پھر بچوں کو باہر نہیں نکالنا ہے, اس لیے کہ بھی جنات اور شیاطین جو ہے وہ پھیل پڑتے ہیں, اور یہاں کے اعتبار سے شام صبح ہر ایک وقت جو ہے برابر ہی ہوتا ہے, لہذا اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ادھر ادھر کے چکر چلتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ تو بہرحال اب یہ کہ مدرسہ ہی کے لیے عذر بیان کر دیا جائے کہ مغرب کا وقت ہوتا ہے, شیاطین پھیل پڑتے ہیں اس وجہ سے ہم مدرسہ نہیں بھیجتے, یہ ایک الگ بات ہو گئی. دوسری بیجا جو ضرورتیں ہوتی ہے جو حقیقت میں ضرورت نہیں ہے, بیجا ایسے مواقع کے اندر میں وہاں عورتیں بھی گھومتی پھرتی ہے اور لڑکے بھی گھومتے پھرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہی شکایات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ یہ لگ گیا وہ لگ گیا. اولاً تو یہ لگنے ہی کے اندر میں کلام ہے, آج تو جس عامل کے پاس جاؤ تو پھر وہ یہ کہے گا اثر سے تمنے, تو چاہے اثر ہو یا نہ ہو بہرحال وہ اس طریقے سے اثر پیدا کر دے گا, وہ اپنے کہنے کے نتیجے میں جو ہے اثر پیدا کر دے گا. ورنہ پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ اتنے فرصت میں نہیں ہے, شیاطین یا جنات ان کو اس سے بڑے بڑے کام لینے ہیں. اور بھی مطلب یہ ہے کہ خالی ایک انسان کے پیچھے لگ جائے تو اس کے بجائے وہ 10 انسانوں کے پیچھے محنت کرے اور ان کو جو ہے سیدھے راستے سے ہٹا دیں, اس کے بجائے وہ ایک ہی انسان کے پیچھے لگا رہے, تو یہ بھی اتنے بیوقوف تو نہیں, ہمارے جتنے بیوقوف تو نہیں ہے, ان کی بھی عقل چلتی ہے. لہذا یہ بہت کم
کیسز جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ واقعتاً وہ جنات وغیرہ تعاقب کرتے ہیں، شیطان وغیرہ تعاقب کرتے ہیں، ورنہ ہم سے زیادہ حسین و جمیل جو ہے وہ دوسری قومیں ہیں تو ان کو تو اتنے نہیں لگتے، اور پھر یہ کہ بے پردگی ان میں زیادہ ہے، ننگا پن جو ہے وہ ان میں زیادہ ہے، اس کے باوجود جو ہے ان میں شکایات بہت کم اور ہم لوگوں میں بہت زیادہ۔ وہ در حقیقت عاملین بھی اثر انداز ہوتے ہیں، انہی کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ خیر، مطلب یہ ہے کہ مطلقاً جو ہے نفی نہیں کی، ہوتا ہے لیکن یہ کہ کم ہوتا ہے، لیکن یہ کہ جو بھی کیا تو کہاں اثر ہے، وہ اس پر جو ہے کچھ حمل کے زمانے کے اندر میں کچھ وہ سایہ پڑ گیا تھا، یہ پڑ گیا تھا، وہ پڑ گیا تھا، یہ سب واہیات باتیں ہیں۔ اچھا، تو وہ حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا کہ وہ خاص مناسبت ہے گویا ظلمت کے ساتھ اور تاریکی کے ساتھ، اندھیرے کے ساتھ، یہ جنات کو، شیاطین کو، اسی اعتبار سے ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جنات اور شیاطین جو ہے وہ ہم کو دیکھتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے؟ لیکن جواب تو بہت آسان ہے، ویسے اشکال جو ہے بظاہر مشکل معلوم ہوتا ہے، ایسا کہ جو لا ينحل ہو کہ وہ ہم کو دیکھتے ہیں اور ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ کہہ رہے کہ وہ مشکل اعتراض نہیں ہے، بہت آسان سی بات ہے۔ مان لیجئے کہ ایک انسان یہ لائٹ کے اندر میں ہے اور دوسرا انسان جو ہے وہ تاریکی کے اندر میں ہے۔ تاریکی کا مطلب بالکل تاریکی، یہ ایسی تاریکی نہیں۔ اچھا، اب تاریکی کے اندر میں ہے تو یہ جو لائٹ میں کھڑا ہونے والا انسان ہے وہ اس کو نہیں دیکھ پائے گا، لیکن وہ جو تاریکی میں کھڑا ہے وہ اس انسان کو جو لائٹ کے اندر میں ہے بطریق اولا جو ہے وہ جان لے گا، معلوم کر لے گا اچھی طریقے سے۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہو تو پھر اب وہاں جائیے کہ انسان کے اندر میں جو استعداد رکھی ہے اب تبارک و تعالیٰ نے، اس استعداد کا ایک خاص نور ہے، اجالا ہے، اس کی طبیعت جو ہے عام طور پر نیکی کی طرف اور طاعت کی طرف چلتی ہے، اور ان میں جنات میں اور شیطان میں ان کی اصل کے اعتبار سے شر رکھا ہوا ہے۔ اس اعتبار سے، اور شر جو ہے وہی ظلمت کا ایک دوسرا نام ہے، تاریکی کا دوسرا نام ہے، اس اعتبار سے گویا وہ تاریکی کے اندر میں ہے اور ہم اجالے کے اندر میں ہیں اپنی استعداد کے اعتبار سے، اس لیے وہ بآسانی ہم کو دیکھ لیتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے، اس لیے کہ وہ تاریکی کے اندر میں ہے۔ ہم روشنی کے اندر میں ہے، وہ خاص استعداد کا جو اجالا ہے اس کے اندر میں ہے، اس اعتبار سے ہم جو ہے ان کو نہیں دیکھ پاتے اور وہ ہم کو دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ یہاں دنیا ہی کا معاملہ ہے، اور جب وہاں پہنچیں گے تو پھر اس کے بعد ہم ان کو دیکھ سکیں گے۔ لیکن لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ اولیاء اللہ کے باب میں ہے، اور پھر تمام مومنین جو ہے ایک اعتبار سے اولیاء اللہ ہی ہو جائیں گے، لہذا وہاں پھر کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف وغیرہ نہیں ہوگا، اس لیے وہاں گھبرانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ خیر، بات یہاں سے چلی کہ ان کے دل کے اندر میں سیاہی چھا گئی ہے، وہ معاصی کی، ظلمتوں کی، جس کے نتیجے میں ان کی طبیعت ہی اس قسم کی بن گئی ہے کہ شیطان کا تسلط بآسانی ان کے اوپر ہو جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یعلمون، کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ حق تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں ان چیزوں کو جن کو وہ چھپاتے ہیں اور ان چیزوں کو جن کو وہ ظاہر کرتے ہیں اور علانیہ بیان کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان میں خوف ہونا چاہیے، اب وہ خوف جلوت کے اندر میں بھی ہونا چاہیے، خلوت کے اندر میں بھی خوف ہونا چاہیے، لیکن خوف کا وہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے بچوں کے عرف کے اندر میں یا بچوں کی اصطلاح کے اندر میں ہوتا ہے۔ ان کو اگر ہم سمجھائیں کہ بھائی دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا ایسا ویسا، تو اس موقع پر وہ پھر کہیں گے، جب کبھی ایسا کوئی موقع آتا ہے تو ایسے موقع پر کہیں گے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مانیں گے تو، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے تو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ڈرنے کا عام طور پر جیسے بلی سے ڈرنا ہوتا ہے یا فلاں سے ڈرنا ہوتا ہے، ویسے ہی ڈرنا حق تبارک و تعالیٰ سے سمجھتے ہیں، بس ویسا ہی سمجھ لیجئے جیسے چھوٹے بچے کی بات ہوئی، وہی ساس کی بات کہ ایک ساس تھی بڑھیا، اب یہ کہ وہ داماد صاحب جو ہے گئے ہوں گے، نئی شادی ہوئی تھی، گئے سسرال کے اندر میں، اور وہ ساس جو ہے ایسے جاہل طبقے سے تعلق رکھنے والے کی جو نماز پڑھتی ہی نہیں تھی۔ داماد صاحب گئے اور نماز پڑھنا شروع کیا انہوں نے، وہ ساس جو ہے دیکھتی رہی، یہ صرف لطیفہ ہے۔ اچھا، تو وہ دیکھتی رہی، دیکھنے کے بعد وہ یہ سمجھی کہ داماد صاحب کو، بیٹے کو کوئی نہ کوئی تکلیف ہے، چنانچہ نماز سے فراغت ہوئی، کہا کہ کیا پیٹ کے اندر درد ہے؟ نہیں۔ پھر یہ کیا تھا؟ ٹینشن وہاں پولیس کا، فلاں کا، اللہ کا، زیادہ یہاں دیہات میں چلے آؤ، یہاں اطمینان ہے، یہاں اللہ کا خوف نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ خوف کا مطلب یہ نہیں ہے، یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کو جلوت کے اندر میں اور خلوت کے اندر میں اس بات کا استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات سے واقف ہے، لہذا تمام حالات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔
تو اب جو بات ان لوگوں نے سامنے کہہ دی ہے وہ بھی حق تبارک و تعالیٰ کے ریکارڈ کے اندر میں ہے، اور جو انہوں نے خلوت کے اندر میں، تنہائی کے اندر میں اور اکیلے تھے، وہ اپنے ہی اپنے آدمی تھے، اس موقع پر جو انہوں نے بات کہی ہے اس کو بھی حق تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو حق تبارک و تعالیٰ کے لیے تو سب چیزیں یکساں ہی ہیں، وہ ہمارے اعتبار سے کچھ چیز جلی ہوتی ہے، خفی ہوتی ہے، کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے، کوئی چیز چھپی اور پوشیدہ ہوتی ہے، حق تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ سب چیزیں جو ہے وہ یکساں ہی ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ کہہ رہے ان میں سے بعض وہ ہیں، تو گویا 3 قسم کے گروہ کا تذکرہ ہوا۔ ایک تو وہ کہ جو تحریف کرنے والے ہیں، اور میں نے کہا تحریف کرنے والوں کا بیان پھر آگے آ رہا ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر یہ منافقین ہیں۔ تیسرے نمبر کے اوپر وہ لوگ ہیں کہ جو منافقین پر پھر اعتراض کرنے والے ہیں کہ تم نے وہ باتیں کیوں بیان کی آپ علیہ السلام کے حلیے کے باب میں، یا کہ ایک مرتبہ وہ لوگ آئے تھے آپ علیہ السلام کے پاس ایک کیس کو لے کر، اور وہ یہ کہ کچھ زنا کا صدور ہوا ہوگا ایسے موقع پر۔ اب یہ کہ قرآن نے، حدیث نے زنا کے لفظ ہی سے تعبیر کیا ہے، ہمارے بعض روشن خیال حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی اور تعبیر ہونا چاہیے، بہت گھناؤنا لفظ ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جس لفظ سے تعبیر کیا اس میں کوئی گھناؤنا پن نہیں ہے۔ کام اگرچہ اپنے اعتبار سے گھناؤنا پن رکھتا ہوگا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن یہ قرآن کی اصطلاح ہے اور حدیث کی اصطلاح ہے، اس اعتبار سے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ میں اس تبصرے کے اوپر تبصرہ کر رہا ہوں جو وہ جمعہ کے بیان میں جو ہو رہا تھا، وہ زنا سے متعلق کلام، اس پر جو ہے بعض روشن حضرات نے، روشن خیال حضرات نے اس قسم کی بات کہی تھی کہ بھئی وہ کوئی دوسرا لفظ ہونا چاہیے، کوئی دوسری تعبیر ہونا چاہیے۔ دوسری تعبیر، قرآن کی تعبیر کو چھوڑ کر وہ تعبیر جو ہے تمہارے نزدیک تہذیب کا معیار، اور قرآن کا جو لفظ ہے وہ تمہارے نزدیک وہ تہذیب سے گھرا ہوا ہے۔ بہرحال یہ ہماری کم فہمی ہے، نادانی ہے، غلط فہمی ہے۔ تو قرآن مجید میں اسی انداز کے اس کو تعبیر کیا گیا ہے، اس فعل بد کو، اس فعل شنیع کو اسی انداز میں تعبیر کیا گیا ہے۔ تو حق تبارک و تعالیٰ نے ان کی تورات کے جو سزا بیان کی تھی وہ ویسی ہی تھی، رجم کی، سنسار کرنے کی، کہ سنسار کر دیا جائے، مطلب یہ کہ اس کو مار ڈالا جائے۔ اور یہ جو کچھ سزائیں وغیرہ بیان کی گئی ہے، جو کچھ حدود وغیرہ بیان کیے گئے ہیں، در حقیقت وہ زواجر ہیں، روکنے والے ہیں۔ چند ایک کے اوپر ایسی سزائیں اگر جاری کر دی جائے تو پھر اسی بات دوسروں کے لیے رکاوٹ ہو جاتی ہے، چنانچہ وہی موازنہ کیا جائے اس ملک کا اور وہ سعودی کا، جہاں پر سعودی یا جہاں کہیں اس قسم کی حدود شرعی جو ہے وہ جاری ہوتی ہے، تو وہاں جو جرائم ہیں ان جرائم کے ریکارڈ کو سامنے رکھا جائے۔ یہ ویسے یونو فنو وہ اپنے اپنے اعتبار سے آواز کستے رہیں کہ بھئی یہ حقوق انسانی کے خلاف ہے، یہ فلاں کے خلاف ہے، فلاں کے خلاف ہے۔ حقوق انسانی کا کون سا احترام کیا ہے؟ جن مواقع کے اندر میں ظلم و ستم مسلمانوں کے اوپر ہو رہا ہے، کیا وہاں پر یہ حقوق انسانی سے یہ لوگ نکلے ہوئے ہیں کہ کوئی اور قسم ہے، انسان نہیں، کوئی اور قسم سے تعلق رکھنے والی چیز ہے؟ لہذا صرف اور صرف ایک تعصب ہے، بھید بھاؤ ہے، ورنہ حقیقت میں اگر ان کو انصاف کی نظر سے دیکھنا ہے تو پھر موازنہ کر لے، پھر اس کے بعد واضح ہو جائے گا کہ کیا چیز ہے۔ اور اسی اعتبار سے یہ جو میڈیا جو ہے وہ طالبان کے پیچھے جو لگا ہوا ہے کہ انہوں نے فلاں سختی کو نافذ کیا، فلاں سخت حکم کو نافذ کیا، اس کا جواب بھی اسی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ انہوں نے سختی کو ایک جو مضمون آیا تھا اس کے اندر میں یہ کہ لا اکراہ فی الدین، کے دین کے اندر میں تو زبردستی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اس کا جواب بھی ایک مرتبہ پیچھے میں دے چکا ہوں، اور وہ یہ کہ دین کو اثر نو کوئی آدمی قبول کرنا چاہے، قبول کروانا ہے، مسلمان اس کو بنانا ہے تو ایسے موقع پر فورس نہیں کیا جا سکتا، لا اکراہ، اب اکراہ و زبردستی نہیں ہے۔ لیکن جب ایک مرتبہ انسان ہلکا بگوش اسلام ہو گیا، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے لگا، کلمہ اس نے پڑھ لیا، تو پھر اس کے بعد اقرا اس پر ہوگا، زبردستی جو ہے اس کو اسلامی احکام کا پابند بنایا جائے گا۔ اس میں اس آیت کریمہ کے خلاف ورزی نہیں ہے، خود آپ علیہ السلام، صحابہ کرام اور کئی ایک بات کے قضات، قاضی، ان سب نے اس کے اوپر عمل کیا ہے، لہذا یہ کوئی اسلامی احکام کے خلاف ورزی نہیں ہے، اسلامی احکام کے عین مطابقت ہے۔ اس لیے یہ حق تبارک و تعالیٰ، وہ چونکہ طبیعت مانوس نہیں ہے، بس اسی لیے ہم بھی وہی میڈیا جو کچھ کہہ رہا تھا ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ ظلم ہے، یہ ہونا چاہیے، وہ مصلحت بھی ایک چیز ہوتی ہے، اور یہ کہ پھر بعد میں بھی اس کا اجرا ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے وغیرہ۔ بہرحال وہ علم سے مناسبت رکھنے والے ہیں،
چاہے دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس نالج زیادہ نہ ہو، دنیاوی اعتبار سے زیادہ نالج اگرچہ نہ ہو، لیکن یہ دینی اعتبار سے وہ اس بات کو زیادہ جاننے والے ہیں، اس اعتبار سے ان کا اقدام، ان کا قدم اٹھانا، ان کا یہ پگلو بھرنا، یہ سب جو ہے بجا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے اعتبار سے قیاس آرائیاں جو کرتے رہیں اور خیال آرائیاں جو کرتے رہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ در حقیقت وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کے اوپر ہم اپنی زبان کو دراز کر رہے ہیں، ہم سے کچھ نہیں ہو پاتا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم اپنی زبان کو پھیر کر اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس باب میں میڈیا کے اوپر اعتماد نہ کیا جائے، اور جب تک تحقیق نہ ہو، یا تو انسان خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہو، خود وہیں پر پہنچ جائے، وہاں دیکھ لے کہ کیا حال ہے امن و اطمینان کا۔ اسی لیے وہ مولانا آئے ہوئے تھے، مولانا شیر علی صاحب دامت برکاتہم، تو انہوں نے وضاحت کر دی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے ایک مرتبہ میں گیا افغانستان میں، کئی سالوں کے بعد ان کو جانا نصیب ہوا، وہ بہرحال کچھ مسئلہ تھا ان کا، تو کئی سالوں کے بعد جو ہے افغانستان وہ ان کا وطن ہے، تو وہاں جانا ان کو نصیب ہوا۔ اس موقع پر بعد میں جب لوٹے ہیں تو اپنے تاثرات آج کے زمانے میں انہوں نے یہ بیان کیے کہ بھائی لوٹ مار بھی ہو رہا ہے، اگرچہ طالبان کی حکومت ہے، لوٹ مار بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، لیکن پھر بعد میں انہوں نے احتیاط کے انداز میں یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ طالبان نہ ہو، طالبان کے روپ میں کوئی دوسری جماعت ہو اور انتصاب ہو رہا ہو طالبان کی طرف ان کو بدنام کرنے کے لیے، اس لیے کہ ان کے کئی ایک دشمن ہیں، غیر بھی ہیں اور غیر سے زیادہ اپنے ہیں، اس اعتبار سے ان کو بدنام کرنے کی سازش ہو۔ تو چنانچہ انہوں نے اس بات کی وضاحت کر دی تھی، اور پھر اس کے بعد ابھی کے جو حالات ہیں وہ یہ بتلا رہے ہیں کہ وہاں جہاں ان کی حکومت ہے وہاں امن اطمینان وغیرہ، اب یہ کہ یہ عورتوں کی تعلیم کا بند ہونا وغیرہ، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو ایک خاص وقتی مصلحت کے پیش نظر جو ہے بند کر دیا گیا ہے، وہی کہ تعلیم تو انہی کی ہو رہی تھی، تعلیم دینے والے وہ بھی انہی کے تھے، وہی رشیا کی جو چیلے چپاٹے، اس اعتبار سے بند کرنا ضروری تھا، لہذا بند کر دیا، اور جب ان کے اعتبار سے آدمی فراہم ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ غرض یہ کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جب تک انسان خود تحقیق نہ کرے، یا کہ تحقیق کرنے کے لیے ہم نے کسی انسان کو بھیجا، وہ آ کر اپنا رپورٹ بیان نہ کرے، وہاں تک کہ میڈیا کے اوپر اعتماد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سب کو ڈر ہے کہ ایک اسلامی حکومت اگر قائم ہو جائے گی مثالی، تو پھر اس کے بعد سب کے چھکے جو ہے وہ چھوٹ جائیں گے، اس لیے کہ دوسری جو حکومتیں ہیں جو اسلامی کہی جاتی ہے لیکن یہ کہ کام تمام اعتبار سے اسلامی نہیں ہو رہے ہیں، تو چونکہ ان کے پیٹ کے اندر میں بھی وہ دال اکل رہی ہے، اس اعتبار سے سب جو ہے ان کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر انسان کو، جبکہ خود انسان سے کچھ نہیں ہو پاتا، اپنی زبان کو کنٹرول کے اندر میں رکھے، قابو کے اندر میں رکھے۔ خیر، یہ کچھ ضروری باتیں تھی موقع کے اعتبار سے، اور جو ابھی کا رخ ہے زمانے کا اس اعتبار سے، اس لیے اس کی وضاحت کر دی۔ بات اس پر چل رہی تھی کہ سنسار، کہ وہ سنسار کا حکم جو ہے تورات کے اندر میں بھی تھا، چنانچہ ایسا کچھ قصہ ہوا جس میں کوئی مالدار تھا ملوث اس کے اندر میں، زنا کرنے کے اندر میں، اس لیے چھاورنا چاہا، گجراتی میں چھاورنا کہہ رہے، جس پر پردہ ڈالنا چاہا انہوں نے، اسے اگر تخفیف اور ہلکی سے اگر کوئی سزا ہو ادھر اہل اسلام کے پاس تو پھر اسی کو جاری کر دیا جائے گا، چنانچہ وہ لے کر آئے۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، اگر کوئی صاحب ثروت مالدار اگر کوئی غلطی کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ہم قطع نظر کر لیتے ہیں جیسے کچھ دیکھا ہی نہیں، اگر کوئی غریب ہو اور سماج کے اندر میں اس کی کوئی حیثیت نہ ہو تو ایسے وہ فرض ایک حکم کی دو، مطلب یہ ہے کہ عام حالت ہے ایسی، وہ پیسہ جو ہے وہ روکے ہوئے ہے، پیسے کے نتیجے میں ہم اس کے اوپر چاہے وہ برا کام کر رہا ہو، چاہے منکر کام کر رہا ہو، چاہے بے حیائی کا کام کر رہا ہو، لیکن وہ ہماری نظر کے اندر ہنر بن جاتا ہے۔ اور جب کوئی غریب قسم کا انسان، غریب طبقے سے تعلق رکھنے والا انسان اگر کوئی اس قسم کی بات کرتا ہے اور کوئی حرکت کرتا ہے تو ایسے موقع پر فوری طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ جو ہے موزن ہو جاتا ہے اور فوری طور پر جو ہم انکار کر دیتے ہیں۔ یہ چیز نہیں، دونوں کے ساتھ جو ہے یکسانیت کا معاملہ ہونا چاہیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر جیسے ہم غریب کے ساتھ کر رہے ہیں تو ویسے مالدار کے ساتھ بھی کرنا چاہیے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان نہ مال کو دیکھتا ہے، زر کو دیکھتا ہے، نہ دولت کو، نہ عزت کو، نہ جاہ کو، بلکہ دیکھتا ہے تو انسان ہونے کے ناطے کہ یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے۔ تو ایسے موقع پر ایک کو اگر ہم ٹوکتے ہیں
دوسرے کو بھی ٹوکنا چاہیے. اگر ایک سے صرف نظر کیا دوسرے سے بھی صرف نظر کرنا چاہیے جبکہ صرف نظر کرنے کی گنجائش ہو. خیر، تو یہاں وہ آئے تھے، وہ مالدار قسم کا انسان جو ہے وہ اس میں ملوث ہوا تھا، اس لیے وہ ذرا ہلکی سزا لینے کے لیے آئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ابھی کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری یہاں کیا سزا ہے؟ بس ہمارے یہاں کچھ نہیں، ویسے مار دیا جائے. اس طرح جو ہے تورات پڑھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد وہاں انگلی رکھ رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن السلام وغیرہ وہ وہاں پر حاضر ہیں جو پہلے یہود رہ چکے ہیں، لہذا ان کو معلوم ہے اس کے اتار چڑھاؤ نشے فراز سے وہ واقف ہیں. حضرت عبداللہ ابن السلام کہا کہ وہ انگلی اٹھا، وہ ہاتھ اٹھا، وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ چنانچہ اس میں وہ رجم کا حکم موجود تھا، بالآخر اس کو رجم ہی کیا گیا. تو یہ رجم کی سزا کو انہوں نے چھپایا تھا، حق تبارک و تعالیٰ نے اس کو ظاہر اس انداز میں کیا، خود انہی کے آدمی سے جو کہ ایک زمانے میں ان کے آدمی رہے تھے. تو ایک تو ہوئے تحریف کرنے والے، دوسرے نمبر پر یہ منافقین، تیسرے نمبر پر منافقین جو کام کر رہے تھے اس کا افشا کرنے والے کہ بھئی تم نے یہ افشا جو کیا تھا، اس پر اعتراض کرنے والے کہ تم نے جو افشا کیا، تم نے جو ظاہر کر دیا ہے تمہارا ظاہر کرنا صحیح نہیں تھا. اور ایک وہ ہے کہ امیون، کچھ جانتے نہیں، وہ کہتے ہیں رات کہ رات، وہ کہتے ہیں دن تو دن، وہ کہتے ہیں ورد ورد، پیپڑو پیپڑو. بس اس انداز کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر سماج میں، ہر معاشرے میں، ہر طبقے میں اس قسم کے لوگ مل ہی جائیں گے، بآسانی مل جائیں گے، تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. مطلب ایک انگلی اٹھاؤ تو انگلی اٹھا دیں گے فوری طور پر. اچھا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، وہ ایسے ہی جیسے پہلے میں نے شاید کہا تھا کہ ایک طالب علم تھا اسکول میں پڑھنے والا، چھوٹی عمر کا. تو اب وہ اتنا بڈھو تھا کہ اس کو شاید کہہ دیا نہیں، مطلب ہے کہ بہت زیادہ بڈھو قسم کا، کچھ سمجھے ہی نہیں، عقل کچھ نہیں، شعور کچھ نہیں. اب یہ کہ جب کبھی کوئی کلاس میں سے کچھ گلاس کو توڑ دیتا یا کہ کوئی دوسری حرکت کرتا تو ہیڈ ماسٹر کے پاس جانا ہوتا. تب یہ کہ ہیڈ ماسٹر جب ان کو بلاتے، کلاس والوں کو بلاتے، وہ اس کو آگے کر دیتے. اب ہیڈ ماسٹر جب اس کو دیکھتا دو چار جاؤ بھاگو، اس طریقے کی بات ہوتی. اب جب کبھی یہ طالب علم غیر حاضر بھی ہوتا تو یہ جلدی جلدی جو ہے اپنا ایک آدمی اس کے پیچھے دوڑا دے کہ اس کو بلا کے لے آؤ. اس کو بلا کے لاتے، پھر اس کے بعد وہ ہیڈ ماسٹر کی کیبن کے اندر میں یا اس کے روم کے اندر میں جاتے. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈانٹنا شروع کرتا یا کہ ایک دو تھپڑ لگا دیتا. باہر نکل کر وہ پوچھتا کہ ہوا کیا تھا، تھپڑ کھا چکا ہے. پھر اس کے بعد پوچھتا کہ ہوا کیا تھا، تو کہا کہ وہ ایسا ایسا ہوا تھا. تو کہا اچھا تم نے مجھے بتلا دیا، ورنہ بے قصور کوئی نہ مارے مجھے. خیر، تو ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ. کہہ رہا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے بعض جو ہے ناخواندہ ہیں، لا يعلمون الکتاب، کہ کتاب سے واقف نہیں، کتاب کو جانتے نہیں ہیں، الا امانیہ، مگر چند خوشکن خیالات ہے. مطلب ایسے خیالات کے جس کے نتیجے وہ سمجھے کہ ہاں ہمارا بیڑا پار، اور وہ خیالی دنیا کے اندر میں رچ رہے ہیں، بس رہے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، خیالی دنیا کے اندر میں خیالی پلاؤ جو ہے وہ پکا رہے ہیں. ان کو صرف یہ بتلا دیا ان کے علماء نے. ایک تو علماء کے پاس جو علم تھا وہ بھی کم، ناقص، اور پھر اس کے بعد مخلوط، اس لیے کہ وہی تحریف شدہ چینجنگ والا جو علم تھا وہ تھا ان کے پاس. اور وہ انہوں نے اپنے جوہلا کو یہ بتلا دیا تھا، جیسے پیری مریدی کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں جو کچھ چلتا ہے ویسا. پیری مریدی سے مراد میری وہ جو بازاری پیری مریدی ہوتی ہے، وہ جس کے اندر میں چند پیکے جو ہے دے دیے جائیں، کچھ پیسے دے دیا جائے، پھر اس کے بعد بیڑا پا، نماز پڑھو نہ پڑھو. تو ایسا جو سلسلہ تھا ویسے ہی سلسلہ یہاں پر بھی جاری ہے یہود کے اندر میں. چنانچہ ان لوگوں نے سمجھا دیا تھا کہ جنت میں ہمارا داخلہ یقینی ہے، جنت میں ہمارا داخلہ ہے، ہم ہی تو جنت میں داخل ہوں گے. لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جو یہود ہیں جو نصارہ ہیں بس وہی داخل ہوں گے جنت میں، اور کوئی داخل نہیں ہوگا. تمام سیٹیں جو ہے وہاں کی ریزرو ہے، تمام حجرے اور تمام مکانات ریزرو ہیں، بلڈنگ ہے. اور یہ تو پھر یہ کہ اگر جانا بھی پڑے گا تو چند دن کے لیے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، چند روز کے لیے. اب 40 روز کے لیے یا کہ 40 سال کے لیے جو وادی تیہ کے میں گزرنے کا زمانہ تھا، رہنے کا زمانہ تھا، وہ یا کہ جتنے دن گوسالہ پرستی کی تھی، بچڑے کو معبود بنایا تھا ہمارے آبا اور اجداد نے، ہمارے باپ داداؤں نے، بس اتنی مدت جو ہے رہنا ہے، زیادہ رہنا نہیں ہے. تو گویا جنت ہمارا حق ہے، جنم سدھ حق ہے. اس انداز سے وہ لوگ بھی سمجھے ہوئے تھے. تو حق تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں. اب یہ کہ ان کو اگر آپ ایمان کی دعوت دیں تو وہ کیسے آئیں گے؟
ایمان کی طرف آنے والے نہیں ہیں، تو گویا کہ ان کی امید کو، ان کی طمع کو ختم کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنا فریضہ انجام دیتے رہیں. اگر وہ ایمان کی طرف نہیں آ رہے ہیں، اگر وہ مومن نہیں بن رہے ہیں، تو آپ کو رنجیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس طریقے سے تسلی ہو رہی ہے اہل اسلام کے لیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے. حق تبارک و تعالی اپنی مرضیات کے اوپر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا وویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون. گزشتہ آیات میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ یہود میں کچھ تو ہے ناخواندہ جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ان پڑھ ہیں اور اگنانی ہیں، ناواقف ہیں، دینی علم سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا امانیہ، مگر کچھ آرزویں، کچھ ایسی باتیں کہ جو ان کے لیے خوشکن ہیں، بس اس کو پیش نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ خیالی دنیا میں رچ رہے ہیں، بس رہے ہیں. جو ان کے علماء نے ان کو سمجھا دیا اور علماء نے جو ان کو سمجھایا ہے، در حقیقت انہیں اپنا مطلب حاصل کرنا ہے ان علماء کو. چنانچہ آگے حق تبارک و تعالی ایسے علماء کی شناعت کو، ان کی خرابی کو اور ان کی برائی کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ جہلا، یہ عوام، بہرحال یہ جو کچھ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ تو اپنی ناواقفیت کی بنا پر، نا علمی کی بنا پر، یا کم علمی کی بنا پر، کم فہمی کی بنا پر. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہی وہ معذور ہوں. تاہم کچھ نہ کچھ دخل تھا ان علماء کا کہ علماء نے ان کو صحیح راستے پر نہیں لگایا، اور جو تورات کی اصل ہدایات حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہے اس پر ان کو مطلع نہیں کیا. چنانچہ اس وجہ سے وہ راستہ بھٹکے ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ ان کی بنسبت علماء یہ زیادہ جرم والے ہیں، بڑے مجرم، بڑے ملزم یہ علماء ہیں. کہہ رہے اس لیے کہ یہ لوگ کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اور اس میں تغیر کرتے تھے، تحریف کرتے تھے، مضمون بدل ڈالتے تھے، معانی میں تغیر، لفظوں میں بھی تغیر. اور ویسے علماء نے دو شقیں یہاں بیان کی ہے. ایک تو یہ کہ وہ معنی میں تغیر کر دیتے تھے، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ لفظوں میں تغیر کر دیتے تھے، شبدوں میں ہیر پھیر کر دیتے تھے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ دونوں میں تغیر کرتے تھے، صرف معنی میں تغیر نہیں. اگر معنی میں تغیر کرتے اور اس کی شناعت کو بیان کیا جاتا اور برائی کو بیان کیا جاتا، تو یہ تو خود امت محمدیہ میں بھی ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کے جو معنی ہیں، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام نے جن کو بیان کیا، ان کے علاوہ معانی کو لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے تفسیر اس کی اپنی رائے سے کی جاتی ہے، اپنی عقل سے کی جاتی ہے. اور اس میں متعدد حضرات جو ہیں وہ سر خیل، روشن خیالوں کے نزدیک قابل حجت ہیں ان کی تفاسیر بھی. ایک تو وہ مودودی صاحب کی جو تفسیر ہے، بہرحال وہ بھی کچھ ایسی ہی چیزوں کے اوپر مشتمل ہے. اگرچہ بعد میں جب اشکالات زیادہ کیے گئے تو بعد کے مودودیوں نے اس میں کچھ تغییر اور ترمیم وغیرہ کر دی، اور جن پر پکڑ ان کی ہوئی، گرفت ہوئی، تو وہاں انہوں نے ہیر پھیر کر دیا اور کہا کہ وہ انہوں نے لکھا تھا لیکن ہم اس کے قائل نہیں ہے. بہرحال اس طرح انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے. ایک مولانا ابوالکلام آزاد ہیں جو سیاسی اعتبار سے بڑی اونچی مہارت رکھنے والے تھے وہاں کے سیاسی افق پر ہندوستان کے. انہوں نے بھی ایک تفسیر لکھی ہے، لیکن یہ کہ اس میں بھی انہوں نے تفسیر بھی رائے کو مد نظر رکھا ہے، اور وہ کئی ایک مواقع پر جو ہے ہٹے جا رہے ہیں سیدھے راستے سے، اہل السنہ والجماعت کا جو مسلک ہے اس سے. اور میں نے کہا کہ ویسے اگر علماء کوئی محقق علماء ہیں، وہ اگر تفسیریں لکھ رہے ہیں تو اس میں جو
جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ اپنے لیے تشنگی محسوس کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں سیرابی کا کوئی سامان نہیں ہے، چنانچہ ایسے لٹریچر یا ایسے لکھنے والے جن کا لکھنے کا انداز اور اسلوب کچھ اس قسم کا ہے جاذبانہ کہ جس کی وجہ سے وہ ان کی طرف کھنچ جاتے ہیں۔ اس لیے جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں مودودی ان کے جو تفسیر ہے اس کی طرف زیادہ جو ہے لوگوں کا خیال جاتا ہے پڑھنے کے لیے، اور پھر ہمارے ہندوستان کے جو جدید تعلیم یافتہ ہیں وہ ابوالکلام، اسی لیے میں نے صرف ان دو کا ذکر کیا ہے کہ یہ مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر کی طرف زیادہ مائل ہیں۔ چنانچہ ایک صاحب جو بہرحال یہاں بھی تجارت کے اعتبار سے کچھ آگے ہی ہیں، کچھ پڑھے ہوئے بھی ہیں، یعنی اسکول کے اندر میں کچھ زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، کالج وغیرہ کے اندر میں گئے ہوئے ہیں، اور تجارت کے اعتبار سے بھی کچھ آگے ہی ہیں، وہاں انڈیا کے اندر میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کا اچھا رسوخ ہے، اثر ہے، تو ان سے ویسے براہ راست میرا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ وہ تو ایک صاحب آئے جن کے ساتھ جو ہے وہ جانا ہوا تو اس موقع پر گفتگو سے کچھ انداز ہوا کہ اچھا، اور پھر یہ کہ ہمارے علماء کی کمزوری، بڑی کمزوری یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے کوئی بڑا انسان دنیاوی اعتبار سے ہے، دنیاوی وجاہت وغیرہ رکھتا ہے، اس سلسلے میں اگر کوئی وہ گفتگو کرتا ہے جو خلاف شرع ہو، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں کرتا ہے اس کے اوپر، بس سن لیا کافی ہے، پھر آگے چل رہے ہیں۔ یہ مداہنت فی الدین ہے۔ جو طریقہ اور جو شیوا علماء بنی اسرائیل کا تھا گویا وہی کم و بیش ہم لوگ بھی اختیار کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں عوام زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جری ہو جاتے ہیں۔ عوام سے مراد وہی جدید تعلیم یافتہ جو طبقہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے جری ہوتا ہوا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کچھ اس قسم کی دینی اعتبار سے بحث چھیڑی، اور پھر اس کے اوپر میں نے پکڑ شروع کی۔ چنانچہ جن صاحب کے ساتھ میں گیا تھا وہ برا مان رہے تھے، اس لیے کہ ان کی توقع سے گویا کہ یہ چیز باہر تھی، وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ یہ جو ہے اس طریقے سے گرفت کرنے والا ہے، اس لیے کہ میری زیادہ ملاقات نہیں، ویسے قرابت رشتہ داری میری اور ان سے ہے، لیکن یہ کہ میرا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہوا نہیں تھا، اس لیے کبھی ان کا اندازہ نہیں تھا اس قسم سے کہ میں اس طرح گرفت کروں گا۔ چنانچہ وہ چائے کی جگہ پر بہرحال وہ رکھی رہی اسی جگہ کے اوپر، اور میں نے جو ان کی پکڑ شروع کی، پھر اس کے بعد آئیں وائیں شائیں، اور مطلب یہ ہے کہ کوئی حجت نہ دار، ان کے پاس کوئی ایسا پروف ہو اور دلیل وغیرہ نہیں، بس وہ ابوالکلام آزاد کا جو ہے وہ حوالہ دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا ایک نمبر آیا کہ علماء سعودیہ کے اوپر انہوں نے کچھ جرح اور تنقید وغیرہ شروع کی، اور پھر یہ کہ ببانگے دہل جو ہے انہوں نے ایسے اعتراضات اور ایسے اشکالات ان کے اوپر کرنا شروع کیے علماء سعودیہ کے اوپر کہ جو ایک عامی انسان کے لیے تو بہرحال زیب بالکل نہیں دیتے تھے، عالم اگر کرتا تو بھی عالم کے لیے وہ چیز بری تھی۔ اس قسم کے اعتراضات اور اشکالات انہوں نے بس اپنے اعتبار سے کچھ پھرے ہیں گھومے ہیں، اس اعتبار سے انہوں نے اعتراضات وغیرہ کرنا شروع کر دیے۔ تو خیر بہرحال یہ جو مانوی تفسیر، مانوی اعتبار سے کچھ تغیر ہوا ہے کلام مجید کی تفسیر کے اندر میں، اس کی یہ برکت ہے کہ اس طریقے سے لوگ جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن مجید ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان اپنے قیاس کو اور اپنے عقل کو راستہ دے سکتا ہے، موقع اور گنجائش دے سکتا ہے، لہذا جیسے وہ لوگ بول رہے ہیں ہم بھی اپنا ایک اوپینین رکھتے ہیں، ہم بھی اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، لہذا ہم یہ سمجھ رہے ہیں، ہماری سمجھ میں یہ آ رہا ہے، بس یہ چند ایک تراجم کو دیکھنے کے بعد اس طریقے سے اپنے اوپینین کو وہ قائم کرنے والے اور اپنی رائے کو قائم کرنے والے بن جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ ویسے پورا واقعہ میں نے نقل نہیں کیا، اس لیے کہ تقریباً یہ 1 گھنٹے کا واقعہ ہوا ہوگا، یہ تو تقریباً 1 گھنٹہ مطلب زیادہ ہی تھا، اس میں 1 گھنٹہ جو ہے میں نے احتیاط کے ساتھ کہا ہے، بہرحال اس میں وقت صرف کیا تھا۔ اس میں ایک تو میں نے یہ تنبیہ کی کہ ویسی تفاسیر نہ دیکھی جائے کہ جس کے قابل اعتماد ہونے کا ہمیں یقین نہ ہو، ایک بات۔ دوسرے نمبر کے اوپر کہ وہ علماء کہ جن کا اشتغال علم ہی کے اندر میں ہے، جو سیاست مروجہ، اس لیے کہ سیاست مطلقاً جو ہے شریعت میں مذموم اور بری نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا مروج پرچلت جو راجکارن ہے، اچھا تو مروجہ جو سیاست ہے اس میں جو لوگ منہمک ہیں اور مشغول ہیں، اور جنہوں نے پڑھ لیا
اب اس کے بعد کوئی مناسبت نہیں ہے تو پھر ایسوں کی تفاسیر سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. پھر یہ کہ جو مکمل عالم نہ ہو، چند ایک کتابیں پڑھ لی ہو، یا ہے کہ عربی کے اوپر کچھ عبور حاصل ہو گیا ہو، تو اس کے نتیجے میں وہ بھی تفسیر کرنے کا کوئی ٹھیکیدار نہیں بن جاتا ہے. اس کے بعد کہ اگر ایسی کوئی بات ہو رہی ہے جو خلاف شرع ہے، خلاف دین ہے، تو ایسی صورت میں فوری طور پر جو ہے اس کی پکڑ کر لی جائے، تاکہ سامنے والا آج ہمارے سامنے بول رہا ہے، کل دوسرے کے سامنے بولے گا، وہ یہ سمجھے کہ فلاں مولوی صاحب تھے نا، ان کے سامنے میں نے کہا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کچھ نہیں کہا، تو اور زیادہ جو ہے جرأت بڑھے گی. دلیل اور استناد کے طور پر وہ تمہاری حاضری کو اور تمہارے موجود ہونے کو پیش کرے گا. اس لیے ایسے موقع پر فوری طور پر جو ہے پکڑ کر لی جائے کہ یہ تمہاری بات، اس سے میں اتفاق نہیں کرتا. خیر، بہرحال یہ علماء کی بات چل رہی ہے کہ علماء نے جو تحریف کی تھی، علماء بنی اسرائیل نے، وہ دونوں اعتبار سے کی تھی، صرف معنوی اعتبار سے نہیں کی تھی، لفظی اعتبار سے بھی انہوں نے ہیر پھیر کر کے رکھ دی تھی. اور اس کے ثمرے کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ ایک تو یہ کہ اس طریقے سے اگر بدل دیا جائے گا پورا کا پورا حلیہ، لفظ ہی میں تغیر کر دیا، معنی میں تغیر کر دیا، اب اس کے بعد نبی آخر الزمان سے متعلق اگر کچھ اوصاف وغیرہ ہوں گے تو پھر چسپاں نہیں کر سکے گا انسان کہ یہ جو حلیہ بیان کیا گیا ہماری کتاب میں وہ الگ ہے اور یہ سامنے جو شخصیت ہے وہ الگ ہے. تو اس اعتبار سے وہ اشتباہ کے اندر میں واقع ہو جائے گا اور وہ صحیح نتیجے کے اوپر پہنچ نہیں پائے گا کہ یہ واقعتاً نبی ہے یا نہیں ہے. اس طریقے سے ورگلانے کی کوشش کی ایک نمبر پر. اور دوسرے نمبر پر وہ یہ کہ وہ فتویٰ لینے کے لیے آتے، کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آتے، تو اس میں سامنے والے کی رعایت اور اس کو راضی رکھنا مقصود ہوتا ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اور وہ جو پرمیڈیا یا لفافہ یا اینولوپ جو آ رہا ہے وہ بند نہ ہو جائے. تو گویا ان کا گزارا اسی کے اوپر تھا. ایک طرف اپنے جاہ جو انہوں نے بنا رکھی تھی اور اپنے اعتبار سے وہ سمجھ رہے تھے کہ ہاں ہم سماج میں اور معاشرے کے اندر میں کوئی مقام رکھتے ہیں، وہ اپنے اعتبار سے ایک مقام ٹھن کیے ہوئے تھے، اس کے برقرار رکھنے میں، اس کو باقی رکھنے کے اندر میں کوشش کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پر وہ پیٹ کی فکر ہے اور اس کے نتیجے میں وہ غلط سلط جو ہے مسائل لکھ رہے ہیں یا کہ کتاب کے اندر خود تحریف کر رہے ہیں اپنے اعتبار سے. حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ویل ہے. ویل کا ایک مطلب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بتلایا کہ شدت العذاب، سخت عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. حضرت سعید ابن مسیب اس کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ ویل کا مطلب جہنم کے اندر میں ایک وادی ہے اور وہ آگ کی ہے، اور اس انداز سے اس میں آگ بھڑک رہی ہے کہ اگر جہنم کے جبال کو اور جہنم کے پہاڑ کو اس میں رکھ دیا جائے تو وہ پگھل جائے. تو گویا اس قدر جو ہے وہ شدت کو اور حرارت کو، گرمی کو اور تپش کو لیے ہوئے ہے وہ نالا اور وہ وادی کا مطلب پست جگہ، ایسی پست جگہ جیسے کوٹیرا جیسا ہوتا ہے، بس ایسا گجراتی کے اندر میں. بعضوں نے ویل کا مطلب یہ سمجھایا کہ یہ ایک پہاڑ ہی کا آگ ہے اور یہ یہود کے اوپر بالخصوص جو ہے وہ ڈالا جائے گا بئی طور کہ پہاڑ کے دامن کے اندر ان کو کھڑا کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد پہاڑ کو حکم دیا جائے گا، چنانچہ پہاڑ جو ہے ان کے اوپر گرنا شروع ہوگا اور ان کو پاش پاش کر کے رکھ دے گا، پھر اس کے بعد وہ زندہ ہو جائیں گے. بہرحال جس طریقے سے انہوں نے کلام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پاش پاش کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، تو اسی اعتبار سے حق تبارک و تعالیٰ بھی ان کو وہاں پر پاش پاش اور ٹکڑے ٹکڑے کریں گے اس پہاڑ کے نتیجے میں. ایک اور مطلب بیان کیا ہے ویل کا کہ وہ ایک وادی ہے جس میں جہنمیوں کے پیپ اور خون وغیرہ بہتے ہوں گے، اس کے اندر میں ان کو عذاب دیا جائے گا. اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے ویل کی کہ وہ ایک کنواں ہے اور اس کنویں کے اندر میں کافر کو ڈالا جائے گا اوپر سے، تو گرتے گرتے اس کو 40 سال ہو جائیں گے. گویا اس قدر جو ہے وہ عمیق اور گہرا ہوگا، بہت گہرا ہوگا، اس کے اندر میں ان کو عذاب دیا جائے گا. عربی کے اعتبار سے ویل جو ہے وہ سختی کو لیے ہوئے ہے اپنے اندر. حاصل یہ ہے ایک تو ہوتا ویح کا لفظ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کبھی کبھی اس کو استعمال کیا ہے اور اس کا ترجمہ ہم عامتاً یہ کرتے ہیں کہ ویحک تیرا برا ہو، لیکن یہ کہ ویح کا لفظ یہ اصل عربی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو برائی کے معنی کے لیے نہیں ہے. چنانچہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے
یہ لفظ استعمال کیا، مجھے ناگوار ہوا، چنانچہ میری ناگواری کو اور میری ناپسندیدگی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معلوم کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میں برا ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہی ایک باب رحمت ہے، رحمت کا دروازہ گویا اس میں بظاہر معنی برا ہوگا، معنی جو ہے وہ ہلاکت کا ہوگا اور معنی جو ہے وہ افسوس وغیرہ کا ہوگا، لیکن حقیقت کے نہیں، اس میں رحمت کا معنی پوشیدہ ہے۔ اور رہا ویل کا، اگر ویل کہا جائے تو یہ ہے گویا باب غضب کا اور حق تبارک و تعالیٰ کی فٹکار کا۔ اس اعتبار سے ویل کا لفظ یہ اپنے اندر مانوی اعتبار سے بھی برائی رکھتا ہے، سختی رکھتا ہے، ہولناکی رکھتا ہے، اپنے اندر بھینکرتا گویا کہ رکھتا ہے۔ حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے کہ یکتبون الکتاب، جو کتاب کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ اب یہ کہ لکھنا جو ہے وہ ہاتھی سے پایا جاتا ہے، پاؤں سے تو نہیں ہوتا، پاؤں سے تو ہوتا نہیں، وہ تو ہاتھی سے ہوتا۔ پھر اس کے بعد یہ کہنے کیا ضرورت بے علم اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ اب یہ کہ اگر کوئی ایک آدھ انسان لکھتا ہو 100 میں سے پاؤں کی ذریعہ، بہرحال وہ ایک عجوبہ ہوتا ہے، لیکن عامتاً تو نہیں لکھتے، ورنہ ایسے بھی سرکس وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر پتہ چلتا ہے نا کہ کوئی پاؤں سے روٹی بناتا ہے یا کہ پاؤں سے وہ لکھتے ہیں وغیرہ، تو ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اقل قلیل بہت کم، ورنہ عامتاً جو انسان لکھتا ہے وہ ہاتھوں ہی سے لکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں جو بیعیدیہم کہا گیا وہ اس لیے کہا گیا کہ حق تبارک و تعالیٰ ان کی سنگینی کو بتلانا چاہتے ہیں کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی دوسرے نے لکھا ہو اور پھر اس کے بعد انسان اس کو پڑھ رہا ہو ناواقفیت کی بنا پر، کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا کیا معنی ہوتا ہے، کیا گڑبڑ ہو رہی ہے معنی کے اندر میں، کیا فساد واقع ہوتا ہے۔ حق تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، یہی تو لکھنے والے ہیں، کسی اور نے نہیں لکھا کہ جس کو یہ نقل کر رہے ہوں، یہ خود ہی لکھنے والے ہیں۔ اس اعتبار سے ان کی شناعت کو اور ان کی برائی کو اشد درجے کے اندر میں بیان کرنے کے لیے حق تبارک و تعالیٰ نے بیعیدیہم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہ رہے لکھتے تو ہیں، پھر اس کے بعد ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ انسان لکھے اور بس یہ نہ کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ گناہ اس میں بھی ہے، لکھ رہا ہے لیکن نسبت نہیں کر رہا حق تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ لکھتے بھی ہیں اپنے ہاتھوں سے، ترمیم کرتے ہیں، چینج کرتے ہیں، بدل دیتے ہیں، اور پھر نسبت کرتے ہیں ھذا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اس طرح اختلاط ہو جائے، اشتباہ ہو جائے، بئی طور کے لکھا ہوا بھی اندر ہے اور پھر نسبت بھی حق تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو رہی ہے، تو سامنے والا گمراہ ہو کر ہی رہے گا۔ اسی لیے علماء نے مسئلہ یہ بیان کیا کہ قرآن مجید کو جہاں لکھا جاتا ہے تو وہاں جو کچھ اس کی وضاحت کے لیے لکھنا ہو تو اس انداز سے لکھا جائے کہ اشتباہ نہ ہو، التباس نہ ہو۔ اسی لیے یہ آدھا پارا ہوا یا کہ پاؤ پارا ہوا وغیرہ، اس کی جو علامات ہے اس کو خارج میں لکھا جاتا ہے۔ یا وقف جو کرنا ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا ہے تو اس کو بھی ایسے کچھ علامات وغیرہ بنائی گئی ہے جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے، قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ بعد میں کچھ اس میں اضافہ کیا گیا ہے، اسٹاپ، ٹھہرنے کے لیے وغیرہ کچھ علامات وغیرہ رکھی گئی ہے، تو وہ خود انداز ہی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر مفسر کی کوئی کتاب ہو، یہ فقہ کی کوئی کتاب ہو، تفسیر کی، فقہ کی یا کسی اور مسئلے سے متعلق، اگر اس میں کوئی غلطی نظر آ رہی ہو تو پھر اسی کے اندر میں چیک چاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو حاشیے کے اندر میں لکھ دیا جائے، بیاس کے اندر میں لکھ دیا جائے، جو کھلا حصہ ہے، خالی حصہ ہے، صاف حصہ ہے، اس میں لکھ دیا جائے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اگر بیچ ہی میں تم گھسیڑنا شروع کرو گے تو پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ جو اس طریقے سے دین میں تحریف کی طبیعت رکھنے والے ہیں ان کو موقع مل جائے گا، یا تو وہ بھی اسی طریقے سے سلسلہ شروع کر دیں گے اور بدلنا شروع کر دیں گے۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ جو کچھ غلطی چلی آ رہی ہے وہ غلطی کتاب میں وہاں اندر سدھارنے کی ضرورت نہیں ہے، باہر لکھ دیا جائے، ورنہ کئی ایک کتابیں ہیں کہ جن سے غلطی ہونے والوں سے غلطی ہو گئی، جیسے علامہ جلال الدین محلی سے متعدد مقامات کے اوپر تفسیر کرتے ہوئے غلطی ہو گئی۔ ایک مقام پر انہوں نے یہ لکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے تو اس میں لات اور عزیٰ کا ذکر ہے، افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری، تو اس موقع پر شیطان نے گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کے اوپر یہ جاری کرا دیا کہ تلک الغرانیق الاولی، کہ یہ بڑی اونچی گردنیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ بگ مین،
بہت اونچے درجے کے ہیں، یہ اونچے پائری کے یہ شخصیتیں ہیں جن کا نام لیا جا رہا، لات اور عزا اور منات، یہ بت اور اسٹیچو کے نام ہے زمانے جاہلیت کے. اور میں نے کہا تھا کہ کچھ حصہ وہاں پر بھی پہنچا ہوا ہے، وہ سومناتھ مندر جو ہے پتن کے قریب، وہاں پر بھی کچھ حصہ پہنچا. بہرحال منسوب ہے، وہ میں گیا تو تھا اس میں سومناتھ مندر کے اندر میں، تو اوپر کی جو الماری ہے اس کے اندر میں وہ حصہ جو ہے انہوں نے رکھ چھوڑا ہے اور نسبت کی ہے اس کی طرف. وہ صحیح طور پر مجھے یاد نہیں رہا کہ انہوں نے لات کا حصہ کہا یا منات کا یا کس کا، بہرحال وہ مجھے یاد نہیں ہے. اور کوئی دھونگ ڈٹنگ بھی ان کے دیکھے، بہرحال جانے کی اجازت ہے لیکن مخصوص وقت میں، جب آرتی کا ان کی آرتی ہوتی ہے نا، آرتی، وہ آرتی کے وقت میں جانے کی گنجائش نہیں ہے کسی کے لیے، ہاں سوائے کہ وہی ہنود ہو مطلب ہندو تو وہ جا سکتے ہیں، باقی نہیں جا سکتے. وہی شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی وہ یادگار ہے، وہاں پر وہ پہنچے تھے، اس اعتبار سے میں بھی وہاں پر پہنچا. تو مطلب قریب میں پڑتا ہے، وہ ویراول کے قریب پڑتا ہے، اس لیے وہاں جانا ہوا تھا. ہاں یہاں یہ بات چل رہی تھی کہ وہ علامہ جلال الدین محلی نے وہ روایت جو ہے ضعیف سی یا اسرائیلی جو روایت ہے اس کو وہاں انہوں نے نقل کر دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کے اوپر وہ جاری کرایا کہ یہ تو بڑی اونچی گردنیں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے، ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے کہ ان کی شفاعت جو ہے نافع ہوگی قیامت کے دن، حق تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگر حاضر ہونا ہوگا تو اس موقع پر. اب اس کے بعد آپ سے جب یہ کلمات سنے تو کفار نے کہا کہ یہ تو اپنے دھرم میں آ گئے. مطلب ہے کہ لات اور عزا اور منات کا ذکر آیا تو ان کی تو تعریف کی، ان کی توصیف اور پرشنسا اور وکھان کیے، تو وہ بھی سدے میں گر گئے. مطلب ہے کہ سورہ نجم کا جو سدا آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سدا کیا تو کفار مشرکین نے دیکھا تو وہ بھی سدے کے میں گر گئے. بس اس روایت کو وہاں پر انہوں نے لکھ لیا. اور وہ جو جلالین ایک مرتبہ وہ حضرت کے یہاں جانا ہوا تھا تو اس موقع پر یہ اس میں کمپیوٹر، وہ کمپیوٹر کی جو یہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو، پلیٹ، ہاں ڈسک، تو اس کے اندر میں اتری ہوئی ہے اب وہ جلالین، اور جلالین کے اوپر جو ہے وہ حاشیہ نہیں فقط جلالین ہی ہے. تو وہ روایت بہرحال اسی انداز کی آ رہی ہے، اسی انداز کی وہ روایت جو وہاں پر نقل کی ہوئی ہے وہ اگر حاشیے کے ساتھ اتاری جاتی تو وہ اچھا رہتا کہ وہ حاشیے کے اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ نہ یہ روایت جو ہے وہ یہاں صحیح نہیں ہے. بہرحال اس روایت کے بارے میں اور کچھ کلام ہے، وہ علمی کلام ہے، اور ابھی اگر یہاں شروع کروں گا پھر اس کے بعد جو ہے گڑبڑ ہو جائے گی. اس لیے کہ وہ ایک صاحب بیچ میں ایک انگلش کی کتاب لے کر آئے تھے جس میں اس روایت کو ذکر کیا گیا، یہ روایت، اور جو ایک انگریز نے لکھی ہے، اور انگریز نے یہ کہا کہ دیکھو یہ بھی ایسے ہی ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت ہے وہ ان سے ملتی جلتی ہے، کوئی الگ نہیں ہے کہ جس کے اندر میں یہ اسٹیچو وغیرہ کی عبادت سے منع کیا گیا ہو، ایسا نہیں. خود یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قسم کی بات منقول ہو، پھر وہ ہمارے حوالے دیے کہ دیکھو فلاں تفسیر میں لکھا ہوا ہے، فلاں تفسیر میں لکھا ہوا ہے، اور اس میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ کی بھی کچھ بات کو نقل کیا ہے. بہرحال انہوں نے بڑے شد و مت کے ساتھ حوالہ جات کے ساتھ جو ہے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اس کی کچھ نہ کچھ اصل موجود ہے. خیر، تو یہ ایک علمی بات ہے کہ اب اس کا وجود ہوا تھا نہیں ہوا تھا. مختصر لفظوں میں یہ سمجھیے کہ شیطان اس موقع پر بولا تھا اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بول رہے ہیں، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا تکلم نہیں فرمایا، اس قسم کے کلمات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے نہیں نکالے. بس یہ ہے سیدھی سادی بات. اب یہاں اس قسم کی باتیں جو ہے وہاں کتاب میں آ گئی، تفسیر کے اندر میں آ گئی، لیکن یہ کہ اندر نہیں سدھارا جائے گا، وہ باہر سدھارا جائے گا تاکہ کسی دوسرے کو موقع نہ ملے. یہ احتیاط کی صورت ہے. تو غرض یہ کہ یہ لوگ تحریف کرتے تھے، اور تحریف کرنے کے بعد نسبت کرتے تھے کہ یہ جو حکم اس کے اندر میں موجود ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیے کے باب میں اور وہی رجم کے باب میں. اور میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کے اندر میں تو تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پورا خاندان، پوری نسل وہ کس انداز کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ونشاولی ہے وہ کس انداز کی ہے. اور پھر اس پر جو اشکال تھا وہ آذر کے ذریعہ اس کا جواب بھی ہو چکا. خیر، تو یہ سب کچھ کیوں کر رہے تھے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعہ تھوڑے سے ثمن کو وہ حاصل کریں معمولی. وہ اس لیے کہ آخرت کے مقابلے میں یہ ثمن قلیل ہی ہے. لیکن اس سے اگر کوئی یہ مسئلہ ثابت کرنا چاہے کہ اگر کوئی تعلیم قرآن کی دے رہا ہو اور پھر اس پر اجرت لے رہا ہو تو یہ بھی تو گیا کہ اشتراء ثمن قلیل ہے، کہ تھوڑے سے ثمن کو وہ خرید رہا ہے، لے رہا ہے. اس میں اور اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. وہاں جو کچھ شکل تھی وہ یہ کہ اپنی مرضی سے مضمون کو داخل کیا جا رہا تھا اور پھر اس کے اوپر جو ہے پیسے ہڑپ کیے جا رہے تھے اور پیسے لیے جا رہے تھے. اور یہاں جو کچھ لیا جاتا یا تو وقت کا یہ بدل ہے، وقت کے بدل کے طور پر،
ورنہ اصل مسئلہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی یہاں بھی یہی ہے کہ تعلیم قرآن کے اوپر، امامت کے اوپر یا اسی طرح اذان کے اوپر اجرت لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں بیت المال تھا اور بیت المال سے وہ ہر ایک کا وظیفہ دیا جاتا تھا. وہ ایسے ہی افغانستان کی بات چل رہی تھی کہ پھر یہ اتنی بیوائیں ہیں، ان کو کون دے گا وغیرہ، تو انہوں نے کہا ہم دیں گے بھائی، بیت المال جو ہے وہ ہم رکھیں گے، اور جیسے پہلے دیا جاتا تھا ویسے ہی اب بھی. اور پھر شاید اس سلسلے میں دوسری بھی ایک بات میں نے کہہ دی ہوگی، وہ یہ کہ بعض حضرات یہاں کی جو سسٹم ہے اور یہاں کا جو نظام ہے سوشل سیکیورٹی کا، اس کو گویا کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھو وہ ہمارا نظام ہے، جو انہوں نے زمین اور آسمان کا فرق ہے، کبھی جو اس کے ساتھ ملانے کی کوشش نہ کیجیے. ہاں تھوڑا سا کچھ وصف انہوں نے لیا ہے، ورنہ یہ کہ یہ پورا کا پورا نظام وہ اسلامی نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یا اس کے بعد زمانے میں، اسلامی حکومت کے زمانے کے اندر میں جو کچھ وظائف دیے جاتے وہ لوگوں کے اوپر ٹیکس عائد کر کے نہیں دیے جاتے تھے. لہذا یہاں صورت الگ ہے، یا تو وہ ٹیکس لیا جاتا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیا جاتا ہے. لہذا یہ تو لوگوں کا مال ہے جو اس طریقے سے لوگوں کے اوپر صرف کیا جا رہا ہے. یہ کہیں اسلامی تجویز نہیں ہے، یہ کوئی اسلامی کارروائی نہیں ہے، بلکہ اسلامی تعلیم دوسرے انداز کی ہے. وہ جو وظائف تھے اس کا انداز الگ تھا. وہ کفار کے ساتھ جو لڑائی ہوتی تھی اور جو مال غنیمت حاصل ہوتا تھا اس کے ذریعے ان وظیفوں کو دیا جاتا تھا. وہ ناحق کے ٹیکس عائد کر کے جو ہے اس طریقے سے سوشل سیکیورٹی کا نظام نہیں تھا. خیر بہرحال تعریف کریں، لیکن یہ کہ تعریف ایک حد کے اندر میں ہونا چاہیے، جو ان کی بات اچھی ہو بہرحال اچھی ہے، لیکن یہ کہ مبالغہ جو ہے وہ اس کے اندر میں محمود نہیں ہے، بلکہ وہ مذموم ہے، برا ہے کہ کہیں اس کے نتیجے میں ہماری اسلامی احکام کی تو تنقیص نہیں ہوتی، تحقیر نہیں ہوتی. ورنہ تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ اس طریقے سے ٹیکس عائد تھے، حالانکہ ٹیکس عائد نہیں تھے اس قسم کے. خیر وہ جو کچھ ضروری باتیں ہوتی ہے پھر وہ درمیان میں اس کا اظہار بھی ضروری ہوتا ہے، اس اعتبار سے وہ وضاحت پھر کیے دیتا ہوں بیچ کے اندر میں. تو شروع مسلک حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا تو یہی رہا، اس لیے کہ بیت المال سے ان سب کے وظائف ملتے تھے. لیکن پھر یہ کہ بیت المال کا نظام رہا نہیں. اب اس اعتبار سے یہ جو نظام تھے شرعی احکام کی ادائیگی کے، مثلا وہی امامت کا یا اذان کا یا تعلیم قرآن کا، تو اس میں خلل واقع ہو سکتا تھا اور اس میں گویا ڈسٹرب ہو سکتا تھا. اس ہر ایک کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، پھر وہ ہر ایک اپنے کام میں لگتا ہے معاشی ضرورتوں کو پورا کرنے کے اندر میں. تو یہ جو شعبے ہیں، یہ شعبے، یہ وبھاگ اور یہ ابواب وہ بالکل بند ہو جاتے یا اس میں خلل واقع ہو جاتا. اس لیے پھر متاخرین نے کہا کہ اس کے اوپر اجرت لینا جائز ہے. اب یہ کہ یہ جو اجرت لی جاتی ہے وہ کس پر لی جاتی ہے؟ یہ حبس وقت کے نتیجے میں کہ ہم نے اپنا وقت دیا اس کے نتیجے میں اجرت دی جاتی ہے، یا جو ہم کام کر رہے ہیں تعلیم مثلا اس کے اوپر دی جا رہی ہے؟ عام طور پر جو مسئلہ مشہور ہے وہ تو یہی کہ ہم نے اپنا وقت دیا اس کے نتیجے میں ہم کو یہ اجرت دی جا رہی ہے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، تحقیقی بات یہ نہیں ہے. ورنہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو وقت ہم نے زائد دیا ہو تو اس کا بھی بدل ملنا چاہیے، یا جو وقت ہم نے نہیں دیا تو پھر اس کے پیسے جو ہے کم ہونا چاہیے، حالانکہ بعضی صورتوں میں پورے ہی پیسے مل جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وقت کے حبس کے کہ ہم نے اپنا وقت صرف کیا تھا اس کے بدلے کے اندر میں دیا جا رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. ورنہ جو ہے متعدد مسائل کے اوپر اس کا اثر پڑے گا. لہذا تحقیقی بات یہی ہے کہ یہ تعلیم ہی کے اوپر دیے جا رہے ہیں، یہ امامت ہی کے اوپر دیے جا رہے ہیں، یہ تعزین اور اذان دینے ہی کے اوپر دیے جا رہے ہوں. شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے بئی طور، جس کی طرف ابھی میں نے اشارہ کیا. اس لیے کہ تعویل باویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ وقت صرف کیا تو وقت کا یہ بدل مل رہا ہے، یہ مل رہا ہے، وہ مل رہا ہے. خیر تو مطلب یہ ہوا کہ چاہے اس نے وقت صرف نہ کیا ہو، لیکن اگر کام انجام دے رہا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اجرت کا مستحق ہوگا، جو کچھ معین ہو، طے شدہ ہو. خیر تو اس میں اور اس میں جو ہے وہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. اور رہا حضرت ابی کا، ایک صحابی کو کچھ تعلیم کرنا، کچھ سکھانا قرآن مجید کا حصہ، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ دیا تھا قوس اور کمان. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ یہ میں استعمال کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو جہنم کا گویا کہ ایک حصہ ہے، آپ کا ایک حصہ ہے جو تم لے رہے ہو.
بظاہر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم کے اوپر اجرت لینا جائز نہیں ہے، لیکن دوسری طرف حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہ یہ بتلا رہی ہے کہ نہیں جائز ہے۔ چنانچہ ان کو جو کچھ ملا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سمجھانے کے لیے کہ کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے، فرمایا کہ میرے لیے بھی حصہ رکھیو، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ ہمارے لیے جائز کر دیا ہو، ایسا نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دلیلیں ایسی ہے کہ جسے انکار معلوم ہوتا ہے، کچھ دلیلیں ایسی ہے کہ جسے اباحت معلوم ہوتی ہے، اور میں نے کہا کہ فقہا نے غور کر کے یہ بات نکالی کہ اگر اس طریقے سے اجرت وغیرہ کا انتظام نہ کیا جائے، تنخواہ کا، مشاہرے کا، ویتن کا، تو ایسی صورت میں گڑبڑ ہو سکتی تھی ان شعبوں کے اندر میں، ان وبھاگوں کے اندر میں، اس اعتبار سے یہ جائز ہے۔ حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فویل لہم مما کتبت ایدیہم، بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، مما کتبت ایدیہم، بس سبب اس کے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ ایک خرابی تو اس کے لیے کہ اپنے ہاتھوں سے لکھا اور پھر اس کے بعد منسوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کیا، اور دوسری بات، دوسری خرابی اس لیے مما یکسبون، جو سے کماتے تھے، وہی جو کچھ پیسے وصول کرتے تھے اس کے بدلے میں ان کو سزا ہوگی، گویا کہ ڈبل سزا دی جائے گی۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور پھر یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم کو ہرگز آگ چھونے والے نہیں ہے مگر کچھ روز، إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، گنتی کے دن۔ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ اس کی متعدد وجوہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، ابدالآباد رہنے والی ہے، تو حضرت موسیٰ کی شریعت جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوئی، تو جب منسوخ نہیں ہوئی تو ہم مومن کے مومن رہے، اس لیے اگر ہمیں جہنم میں جانا پڑا تو اپنے گناہوں کی بدولت جانا پڑے گا، اور جب گناہوں کی سزا بھگت لیں گے تو پھر اس کے بعد جنت میں ہمارا داخلہ ہو جائے گا، اس اعتبار سے انہوں نے کہا۔ لیکن یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ابدالآباد رہنے، ہمیشہ ہمیش رہنے کا، قیامت تک رہنے کا جو انہوں نے دعویٰ کیا وہی صحیح نہیں، اس لیے کہتے عیسیٰ علیہ السلام نے بتلایا منسوخ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے منسوخیت کی طرف اشارہ کیا کہ خاتم الانبیاء یہ ہیں، آپ علیہ السلام ہیں، چنانچہ خود ان کی کتابوں میں اس کا اعتراف موجود ہے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کی شریعت تو ہمیشہ کے لیے رہی نہیں، چنانچہ حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، آپ علیہ السلام کا انکار کیا، اس لیے یہ لوگ ہو گئے کافر۔ جب کافر ہوئے تو پھر کافر کے لیے تو ابدالآباد رہنا ہے، اگرچہ انہوں نے کفر کیا تھا 60 سال 70 سال، لیکن یہ کہ اگر وہ رہتے یہاں ابدالآباد کفر ہی پر قائم رہتے، اس سے سزا جو ان کو دی جا رہی وہ دائمی دی جا رہی ہے، ہمیشہ ہمیش کی ان کو سزا دی جائے گی کہ پھر اس کے بعد وہاں سے نکلنا نہیں ہوگا۔ دوسرا ایک مطلب جو سمجھایا گیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چند روز ہم کو سزا دی جائے گی، جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ یہ کہ 7 دن کے بقدر، اور وہ 7 دن کیوں؟ اس لیے کہ ان کی یہاں ایک روایت ہے کہ پوری جو دنیا کی عمر ہے اور مدت ہے وہ 7000 سال کی، 7000 سال کی گویا کہ دنیا کی عمر ہے۔ وہ 6000 سال والا کہاں سے نکالا وہ معلوم نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ آئرلینڈ کا جو آرچ بشپ، کیا بشپ جو بھی کچھ ہو بہرا، آرچی بشپ، اچھا، تو 17ویں صدی کا جو گزرا تھا آئرلینڈ کا، اس نے جو روایت نقل کی ہے وہ اس انداز کی کہ یہودی کی روایت ایسی ہے کہ 6000 سال کی مدت جو ہے وہ دنیا کی ہے، اور وہ ختم ہو رہی ہے 17ویں صدی کا وہ آدمی تھا، اور ختم ہو رہی ہے اس صدی کے اندر میں، اور وہ اکتوبر کی وہ 22 تاریخ تھی جو ختم ہو گئی، 6 بجے ختم ہونے تھی دنیا۔ اچھا، تو 22 اکتوبر کو گویا کہ ختم ہو رہی تھی وہ، اس کی میعاد وہ ختم ہو گئی، تو اب وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو ایک پروفیسر ہے اب وہ کچھ بول رہا ہے، اور اس نے کچھ 100 سال کا اضافہ کیا ہے کہ 100 سال کے بعد نومبر کے اندر میں 3 تاریخ جو ہے اس کے اندر میں ہوگا۔ خیر، تو انہوں نے 6000 سال کہاں سے نکالے وہ معلوم نہیں، بہرحال یہ 7000 سال والی بات ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کی روایت ایسی ہے کہ 7000 سال، اور حق تبارک و تعالیٰ کی یہاں 1000 سال کا ایک دن، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تو 1000 سال کا ایک دن اس اعتبار سے 7000 سال کے 7 دن ہوئے، 7 دن جو ہے وہ جہنم میں جانا پڑے گا اور پھر اس کے بعد چھٹی۔ اچھا، دوسرا جو ان کا قول ہے وہ یہ کہ 40 دن جانا پڑے گا، اور وہی بچڑے کو معبود بنایا تھا 40 دن، اس اعتبار سے 40 دن جانا پڑے گا۔ تیسرا قول جو ہے وہ 40 سال کا کہ میدان تیہ کے اندر میں
40 سال ان کو بھٹکنا پڑا تھا